پاکستان کے اندر کسی دار ارکم یا اس سے بھی کسی اچھے پرائیویٹ ادارے کا اصولی طور پر کوئی جواز نہیں ہے۔ تعلیم ریاست کی طرف سے پہلی، دوسری، شاید 10ویں ترجیح بھی نہیں ہے کہ ہمیں یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کو مشن اور عبادت کے ساتھ وابستہ ہے، ہمارا بزنس ہے۔ آلموسٹ 3 لاکھ سے زیادہ بچے ہیں ہمارے پاس۔ ٹیچرز کو ہم مارکیٹ کے مطابق بہت اچھی تنخواہیں نہیں دے پاتے۔ جیسے 2 نمبر پیپسی ملتی ہے، 2 نمبر میک اپ کا سامان ملتا ہے، ایسے ہی 2 نمبر مولوی بھی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دین مولویوں کو ٹھیکے پہ نہیں دیا کہ یہ جو علماء سو ان کو تو بوری میں باندھ کے اگر بحیرہ عرب میں پھینک دیا جائے تو محبت کی فضا ہو جائے گی۔ آپ ذرا اس حوالے سے وضاحت فرما دیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کہ دین میں کوئی پابندیاں ہیں کہ نہیں بھی پیسے نہیں کما سکتے، گاڑی نہیں لے سکتے، گھر نہیں لے سکتے؟ حضور کی ساری زندگی جو ہے وہ سفر غربت سے خوشحالی کی طرف ہے۔ میری زندگی میں جب میں سائیکل پر تھا جی تو میری بات کا اثر اتنا نہیں تھا جتنا گاڑی پر ہے۔ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے زمانے کے خوشحال ترین تھے۔ ہم کسی فتنے سے اتنا ڈر جاتے ہیں کہ اس کا جو جائز پہلو ہے وہ بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سورہ یوسف کا نوجوانوں کو، لڑکیوں اور لڑکوں خاص طور پر مطالعہ کروانا چاہیے۔ دین کیا ہے؟ جو چیز جتنی ہے اتنی بیان کی جائے، نفل کو فرض کا درجہ نہ دیا جائے۔ اسلام میں محبت کی شادی نہ صرف جائز ہے بلکہ اس کی موٹیویشن ہے، اس کی ترغیب ہے۔ اب اس کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، جیسے خود لڑکیوں کے ساتھ گھومتا ہے، اپنی بہن پر غیرت نافذ کرتا ہے۔ پاکستان میں رہنے والے ہندوؤں کی اور سکھوں کی رائے بھی لی ہے۔ پاکستان میں جو مسجد بنتی ہے اس سے وابستہ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ سب سے زیادہ پیسفل یہ کلیان سنگھ نے تو میری بولتی بند کر دی، اور اگر جذباتی لوگ مائنڈ نہ کریں تو سب سے زیادہ مجھے متاثر اسرائیل نے کیا۔ آپ حیران ہوں گے ہمارے زائرین حرم کو بھی نہیں پتا کہ وہ کھجوریں جو وہاں سے پیک میں لے کے آتے ہیں وہ پاکستان سے گئی ہوتی۔ گڑبڑ کرتے ہیں پاکستان میں آ کے امریکن یا یورپین، تو ہم تو پھر ان کو یہی کہتے ہیں کہ تھے امب لین آئے ہو۔ جی السلام علیکم جی، حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ آج میرے ساتھ علمی اعتبار سے ایک بہت بڑی شخصیت موجود ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں۔ دار ارکم کا آپ لوگوں نے نام سنا ہوا ہے، غزالی کا آپ نے نام سنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ہم ان سے بات کریں گے ڈفرینٹ جو ہمارے معاشرے کے ایشوز ہیں، اس پہ ہمارے پاس بہت ڈیٹیل ڈسکشن ہے کرنے کو۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر اشتیاق گوندر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ تھینک یو۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس جو بھی گیسٹ آتے ہیں ہم تھوڑا سا ان کے سفر سے ہی شروع کرتے ہیں، تو آپ کے بھی ہم سفر سے ہی آغاز کرنا چاہیں گے کہ کس طریقے سے آپ، اگر ہم دار ارکم کی بات کریں تو کب یہ خیال آیا، کیسے خیال آیا، اور پھر تھوڑی سی اس کی مزید ڈیٹیل میں جائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے پاکستان کے اندر کسی دار ارکم یا اس سے بھی کسی اچھے پرائیویٹ ادارے کا اصولی طور پر کوئی جواز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ آئین کے لحاظ سے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور بدقسمتی سے پچھلے 50-70 سالوں میں تعلیم ریاست کی طرف سے پہلی، دوسری، شاید 10ویں ترجیح بھی نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ لہٰذا پرائیویٹ تعلیم جو ہے وہ پچھلے 30-40 سالوں سے بڑی ہے اور وہ بے سمت ہے۔ ہم کچھ دوست یہ سوچتے تھے کہ ہمارے پاکستان کے مسلمان بچوں کا یہ حق ہے کہ وہ جدید ترین تعلیم حاصل کریں، کمپیٹ کر سکیں یورپ، امریکہ، ہر معاشرے کے بچوں کو، لیکن ان کا اخلاق، ان کی شخصیت وہ جدید نہ ہو، ان کی تربیت جدید نہ ہو، تربیت پرانی ہو، بالکل وہی مدینے والی۔ ٹھیک ہے۔ لیکن تعلیم جدید تر ہو۔ اس نقطہ نظر سے ہم نے 90 میں ابھی اسٹوڈنٹ تھا، میں اس گروپ کا حصہ تھا، سرگودا سے دار ارکم کا آغاز ہوا۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کا امتیاز یہ ہے کہ ایک پرائیویٹ اسکول جس کا 90 میں کوئی نام نہیں تھا اور ابھی اس میں ایک بچہ بھی داخل نہیں ہوا تھا، لیکن ہمارے استاد محترم پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب ڈاکٹر منیر الدین چغتائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میری درخواست پر سرگودا تشریف لے گئے۔ انہوں نے بڑے اخلاص اور محبت کے ساتھ اس اسکول کا افتتاح کیا اور وہ بھی اس اجر میں شریک ہیں۔ بالکل۔ تو بس یہ مختصر ترین یہ ہے کہ میری واللہ اتنے سال 33 سال سے یہ خواہش ہے کہ پرائیویٹ اسکول اور ادارے اس ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے،
وہ ایک عبوری عارضی بندوبست ہے. تعلیم ہر بچے کا حق ہے، اور دار ارقم اس وقت کوئی 800 کے لگ بھگ برانچز ہیں پاکستان کے ہر حصے میں، لیکن یہ آٹے میں نمک بھی نہیں ہے، جہاں 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے، اور جو اسکولوں کے اندر ہے ان کی بھی کوئی سمت نہیں ہے. بالکل، لہذا بس یہی پس منظر تھا. تو دار ارقم جی اس کی کیا وجہ ہے یہ نام رکھنے کی؟ ہاں، یہ ہمارے لیے بڑی خوشی اور اعزاز کی بات ہوتی ہے جب بھی ہم بتاتے ہیں جی کہ حضور علیہ السلام نے اپنے نئے مسلمانوں کی، جب مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اپنے ایک صحابی کے گھر کو ان کی تربیت، تعلیم اور تزکیے کے لیے مرکز بنایا. ان صحابی کا نام ارقم تھا اور اس جگہ کو دار ارقم کہا گیا. ٹھیک ہے. آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 160 کروڑ مسلمان جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ فیض ہے اس دار ارقم کا جو حضور علیہ السلام نے ڈیولپ کیا، اور وہاں سے ایسی شخصیات نکلی. تو نسبت تو ہماری اسی طرف ہے. ٹھیک ہے. اللہ کرے کہ ہم کوئی اچھا کام بھی کر پائیں. آمین. آلریڈی ماشاءاللہ اچھا کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا کیونکہ ہمارے ذرا پوڈ کاسٹ میں لائٹر نوٹ پہ بھی گپ شپ ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، جی تو یہ سب تو مقصد اور یہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا. تو ماشاءاللہ پیسے بھی اچھے کماتے ہیں دار ارقم سے، یعنی کہ ایز اے بزنس اگر ہم اس کو لیں تو میرا خیال ہے کہ میری کوئی درجن سے زائد سپیچز ہوں گی پبلک میں، اور آن ریکارڈ ہیں، شاید 1-2 ٹی وی چینلز پہ بھی ہیں، جہاں میں نے بالکل اسٹریٹ فارورڈ کہا ہے کہ ہمیں یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کو مشن اور عبادت کے ساتھ وابستہ ہے، ہمارا بزنس ہے. ٹھیک ہے. اور مجھے فائدہ ہوا ہے اس بزنس کا. ٹھیک ہے. لیکن اگر اخلاص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اور حدود اللہ کا خیال رکھتے ہوئے بزنس کیا جائے تو وہ بھی عبادت ہوتا ہے. بالکل. الحمدللہ ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم بددیانتی نہیں کرتے، اور ہمیں اس سے مالی طور پر بھی فائدہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور بعض اوقات تقریروں میں، اشتہارات میں بندے بہت سارے دعوے کرتے ہیں، وہ ہم بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس بات کو چھپایا جاتا ہے کہ نہیں جی نہیں، ہم تو خدمت کر رہے ہیں. تو وہ خدمت بالکل کر رہے ہیں، لیکن اگر اس میں بزنس کا اسپیکٹ نہ ہو تو ہم ان اداروں کو آگے نہ بڑھائیں. بالکل بالکل. آپ کے ہاں ایوریج فیس وغیرہ کیا ہوتی ہے، اور اگر کوئی بچے نہیں افورڈ کر سکتے ان کے لیے بھی آپ کا کوئی کوٹا ہے، کوئی یتیم ہے یا یہ تو آپ نے مجھے بڑی مدد دی ہے پوچھ کے. میں کل فیصل آباد میں تھا، وہاں کوئی ہمارے 30 کے قریب اسکولوں کے ڈائریکٹرز تھے. ٹھیک ہے. ان کو میں نے کہا، اور پہلے دن سے ہمارے سارے دوست یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یتیم کی فیس ہم نے معاف نہیں کرنی، بلکہ اس کی یونیفارم، اس کی کتابوں کی ذمہ داری بھی ہم اٹھاتے ہیں. اور ہم الحمدللہ ہمارا ریکارڈ بھی ہے. آپ کے پروگرام کی وسعت سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ کسی جگہ یتیم بچے یا بچی کے لیے دار ارقم کے دروازے میں ذرا بھی بندش ہو تو ہم اس فرد کا شکریہ ادا کریں گے اور اپنی اس غلطی کی اصلاح کریں گے. یتیم کے لیے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو مہمان خصوصی ہے ہمارے اسکول کا، اس کے طرفدار اللہ اور اس کا رسول ہے. جہاں تک نیڈی اور مستحق بچوں کا تعلق ہے، ان کا ایک کوٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کوٹا صرف غربت کی بنیاد پر نہیں ہوتا. غریب ہونا ہمارے نزدیک میرٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. غریب ہو، بچہ لائق بھی ہو. ٹھیک ہے. مطلب جن کو چلیں اگر آپ، کیونکہ اگر وہ افورڈ نہیں کر پا رہا تو آپ اس پہ انویسٹ کریں نا. جی بالکل انویسٹ کریں تو کوئی رزلٹ آنا چاہیے. جی. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ دار ارقم اسکولز میں تعلیم ویسے ہی دی جا رہی ہے جو 25,000 سے 50,000 ماہانہ لیتے ہیں. ان کے ساتھ ہم نے کمپیٹ کیا ہے. ہر سال پنجاب کے کسی نہ کسی بورڈ میں ہمارے بچوں کی پوزیشن ہوتی ہے. 2023 میں دار ارقم اسکول کے بچے نے، بچی ہے یہاں شاد باغلور، اس نے پورے بورڈ میں ٹاپ کیا ہے ماشاءاللہ. لیکن ہماری فیس ایوریج 3500 آتی ہے. آپ ذرا اندازہ کریں. یعنی ہم کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کام کرتے ہیں تو $10 تقریباً فیس ہے مہینے. جی ایسے ہی ہے. اور اس میں بھی مجھے یہ بتاتے ہوئے کوئی فخر نہیں محسوس ہو رہا، قدر پریشانی ہے کہ ٹیچرز کو ہم مارکیٹ کے مطابق بہت اچھی تنخواہیں نہیں دے پاتے. اور یہ کنٹریبیوشن اور یہ کامیابی بھی ہم سے زیادہ، جن نے تھوڑے سے پیسے لگائے، ہم سے زیادہ اس ٹیچر کی ہے جس کا کوئی انٹرویو بھی نہیں کرتا، جس کا نام بھی نہیں آتا. لیکن آپ نے مجھے موقع دیا، میرا فرض بنتا ہے
کہ میں اس خاموش کردار کی تعریف کروں جنہوں نے دار ارقم کو اس قابل بنایا ہے کہ آلموسٹ 3 لاکھ سے زیادہ بچے بچی ہیں ہمارے پاس، اور کبھی یہ نہیں ہوا کہ بورڈ میں پوزیشن مس ہوئی ہو. ماشاءاللہ. پچھلے سال ہماری 3rd تھی، ماشاءاللہ. اور اگر ادھر نہیں آتی تو فیصل آباد میں آ جاتی ہے، وہاں سرگودا میں آ جاتی ہے، کسی شہر میں. اس دفعہ بھی 2 بورڈز میں پوزیشن. ماشاءاللہ. تو الحمدللہ اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیچر کو تنخواہ اچھی دینی چاہیے اور ہم اسے امپروو کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو معاشرے کی صورتحال ہے تو ہم تو کاسٹ ہی لے رہے ہیں، اگرچہ اس کی بنیاد پر ہمارا اسٹیٹس اور ہمیں مادی فوائد ہوئے ہیں، مگر پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ جو ہماری کمٹمنٹ ہے کمیونٹی کے ساتھ ہم اسے پورا کریں. وہ پورا ہونا چاہیے. آپ کے ساتھ کچھ سوشل ایشوز پہ بھی لازمی بات کریں گے کیونکہ وہ تو آپ کی ایکسپرٹیز ہیں. جی وہ مین ہے. جی مین ہے بالکل. لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں جو آف دی ریکارڈ ہماری تھوڑی سی بات بھی ہو رہی تھی، بلکہ اس پہ میں آپ کو ایک کوٹ کرتا ہوں. مفتی منیب صاحب نے ایک دفعہ بیان دیا تھا کہ دین کو سب سے زیادہ نقصان پیروں اور نعت خوانوں نے پہنچایا، اور اس پہ ان پہ شدید تنقید بھی ہوئی، ان کے اپنے مسلک کے دوسرے مسالے کے لوگ بھی. آپ نے یہ کیا کہا ہے؟ تو میں آپ سے بھی یہ سوال کرنا چاہتا ہوں خطیب کے حوالے سے کہ ایک تو ہے نا کہ ایک عالم دین ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، ایک خطیب ہے جو شعلہ بیان ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ بعض دفعہ جذبات میں کوئی بھی بندہ جو خطابت کر رہا ہے وہ معاشرے کو کسی غلط طرف لے جاتا ہے یا کوئی نفرت کا باعث بنتا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ صدیوں سے ہمارے ہاں علماء کے لیے 2 طرح کے القابات استعمال ہوتے ہیں، علماء حق اور علماء سو. بالکل. اس میں وہ خطیب اور وہ ذاکر حضرات ہیں کہ جو علماء سے زیادہ بولنے کی مہارت رکھتے ہیں، شعر یاد رکھے ہوتے ہیں، بالکل مجمع کو قابو کرنا جانتے ہیں. وہ تو مداری بھی کر لیتا ہے، وہ تو ذاکر بھی کرتا ہے، وہ تو ڈرامہ نگار بھی کرتا ہے، لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، اور انہوں نے روپ دھارا ہوتا ہے علماء کا. علماء کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ وہ اللہ کا خوف رکھنے والے ہوتے ہیں. بالکل. لیکن انفارچونیٹلی یہ جو ہمارے بزرگ مفتی منیب صاحب نے کہا ہے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایسے طبقات وجود میں آ گئے. دیکھیں، اور یہ زندگی کے ہر شعبے میں ہے. جیسے 2 نمبر پیپسی ملتی ہے، 2 نمبر میک اپ کا سامان ملتا ہے، ایسے ہی 2 نمبر مولوی بھی ہے، اور انفارچونیٹلی اس کی تعداد بڑھ گئی ہے. بالکل ٹھیک. اور وہ ایک ایسی جگہ پر آ کے بیٹھا ہے، وہ اللہ کا بندہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے اتنی تقریریں نہیں کی. میں آپ کے ساتھ کہنا بالکل دوسرا لمبی تقریریں حضور نے نہیں کی ہیں. اور اس سے میں یہ سبق ملتا ہے کہ عمل اور کردار ٹھیک ہو تو لمبی تقریر کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. بالکل. اصل چیز تو کردار ہے اور عمل ہے جس کو دیکھ کے لوگ جی ہاں دین کی طرف آتے ہیں. اور لیکن یہاں میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی ناانصافی ہوگی کہ ان لوگوں کے اس رویے کو موضوع بناتے ہوئے ہم یہ سمجھیں کہ دین کی نمائندگی صرف انہی کی ذمہ داری ہے. وہ تو خرابی میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دین مولویوں کو ٹھیکے پہ نہیں دیا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دین ہر شعبہ زندگی میں، بالکل معاملات میں، اخلاق میں، رویے میں، بازار میں آتے جا، ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اصل میں یہ تقسیم بڑی غلط ہے. بالکل. جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دینداری مولوی کا کام ہے اور دنیا داری ہمارا کام ہے. دنیا داری کا احمد صاحب کوئی لفظ ہے ہی نہیں اصل. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لفظ ہے دین یا بے دینی. بالکل. دین میں ایک بھی ٹیچنگ ایسی نہیں ہے جس پر آخرت میں عمل کرنا ہو. ساری تعلیمات اسی دنیا کے لیے. بالکل. کاروبار میں ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، یہ ساری چیزیں تو یہ دنیاوی بتائی جا رہی ہیں نا. ہم نا معاشرتی طور پر ہم بھی صدیوں سے بڑا چالاکی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ جو پیئنگ کیپیسٹی والا، اچھی فیملی کا، وسائل والا بچہ ہے، اسے تو ہم اس تعلیم کی نظر کرتے ہیں جو دین سے ہٹی ہوئی ہے. اور جو معاشرے میں محروم طبقات ہیں اور جن کے وسائل کم ہیں اور صلاحیت بھی کم ہے، ان کو قیام و طعام کی سہولت دے کر ہم ان کو مولوی بناتے ہیں، پھر ان کو سوشل سٹیٹس نہیں دیتے.
اچھا ان کو سوشل اسٹیٹس ملتا ہے تقریر میں, وہ اوپر بیٹھے ہوتے ہیں, بالکل باقی نیچے بیٹھے ہوتے ہیں. ہاں وہ لاشعوری طور پر شاید بدلہ بھی لیتے ہیں کہ اب میرے قابو آئے ہو. 1:30 بجے انہوں نے تقریر ختم کرنی ہے, تو لوگ جب قابو آئے ہوئے ہیں تو وہ خیال کیے پھر 1:45 تک لے جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے برعکس بہت زیادہ زور زور سے بولیں گے. اور جس کے ہاتھ میں دین نے محبت کا صحیفہ دیا ہے وہ فتوے کی پٹاری لے کر بیٹھا ہوا, اور ایسے بچے تیار کرتا ہے کہ جنہیں یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ مسلمان کون ہے, یہ ٹینشن ہے کہ کون کافر ہے. اور پہلے یہ کہیں گے, اور اگر کوئی رد عمل آئے تو لیکن جڑا نہ مانے وہ بھی کافر. ہاں جی استغفر اور اللہ. یہ تو بہادر اتنے ہیں باتھ روموں میں لکھتے ہیں یہ, جی جی کیسے ڈرتے ہیں. یہ تو واقعی بہت عجیب بات ہے کہ آپ فتوے لگانا تو جی بالکل جی. تو بہرحال میرا خیال ہے کہ ان کا رول معاشرے میں سمٹ رہا ہے. اب جو ہے جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اب لوگوں وہ زمانہ احمد صاحب چلا گیا کہ میرے بچپن میں یا میرے ہم عمر یہ بتائیں گے کہ ایک خطیب کی تقریر سننے کے لیے ہم 2 گھنٹے سفر کرتے تھے. بالکل بالکل ہوتا تھا. اچھا جلسوں میں وہ دیوار سے ٹیک نہیں لگانے دیتے تھے, جلال ہوتا تھا. اب ایسے 1 لاکھ سے بھی زیادہ میرے ریموٹ کنٹرول کے اندر ہے. بالکل میں چاہوں شیعہ کو آن کر لوں چاہے سنی کو, نمبر 1. اور جہاں پہ روکنا چاہے ادھر سکرول, چلو درمیان میں ہی بات چھوڑ کے, اور ٹیک لگا کے رضائی میں لیٹ کے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے انہیں ہمارے ان دوستوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ حالات تبدیل ہو گئے, اور سب سے بنیادی پیغام دین کا جوڑنے کا اور محبت کا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کے پاؤں کے نیچے زمین سرک رہی ہے اس وقت آہستہ آہستہ. بالکل بالکل. اور یہ کہنا کہ لوگ دین میں دلچسپی نہیں لیتے, یہ غلط ہے. لوگ اس دین میں دلچسپی نہیں لیتے جو وحدت کو توڑتا ہے, جو نفرت کے بیج بوتا ہے. تو ان کا علاج کیا ہے آپ کے پاس جو ہم آف دی ریکارڈ بات کرتے ہیں, اگر آپ یہاں کرنا چاہیں؟ نہیں علاج تو یہی ہے 70-80% لوگوں کو کہاں پہ نہیں, میں یہ کلاسوں میں بھی کہتا ہوں اچھا کہ یہ جو علماء سو ہیں اور جو دین کی وحدت کے لیے خطرہ ہیں, جی جی, ان کو تو بوری میں باندھ کے اگر بحیرہ عرب میں پھینک دیا جائے تو محبت کی فضا ہو جائے گی. بالکل. جو میں دیکھتا ہوں نا جی, یہاں لاہور میں سوسائٹیاں بن رہی ہیں, اگر وہاں ایک مسلک کی مسجد پہلے بن جاتی ہے جی تو پورا معاشرہ اسی میں نماز پڑھتا ہے. ان کا ایشو نہیں ہے, وہ نہیں دیکھیں گے یہ کس طرف. بالکل بالکل ایسے ہی. اگر دوسرے کی بنے وہ ادھر شروع ہو جائیں گے. پبلک کا ایشو نہیں ہے, یہی میں نے جملہ بولا زمین سے رکھ رہی ہے, ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی. ٹھیک ہے جی. اب ٹیکنالوجی کا استعمال بھی بعض لوگ صرف دوسرے کو کافر ثابت کرنے کے لیے اور دوسرے کے کیڑے نکالنے کے لیے کر رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. دین میں اللہ کا تعارف یہ ستار العیوب ہے. ایک آدمی نے فرض کریں کوئی کتاب لکھی اور اس میں 5% باتیں غلط ہیں, ٹھیک ہے. بعض اوقات اس طرح کی نفرت کی فضا میں اس کتاب کو متعارف کرانے کا باعث بھی یہی بن جاتے ہیں. بھائی آپ اسے نظر انداز کریں, اسے ایپ پر پردہ ڈالیں. ہیومن فیکٹر ہے. اگر 95 ٹھیک لکھی ہیں, کوئی غلطی ہو بھی. اچھا وہ جو 5% ہے نا, اسی کو فوٹو کاپی کر کے نا پوسٹ لگائیں گے. بعض اوقات تو ایسے میسج بھی آتے ہیں کہ اس کو آپ شیئر کریں, فلاں شیخ میرے خواب میں آئے ہیں, اور اگر آپ نے 1000 بندوں کو یہ شیئر نہ کیا سارے خاندان میں خارش پھیل جائے گی. الٹی سیدھی باتیں. اور یہ جو اس وقت یوٹیوب, فیس بک, سوشل میڈیا ہے, اس کی ڈائریکشن کوئی نہیں ہے. یہ پہلے ہر آدمی کی ریچ نہیں تھی لوگوں تک کمیونیکیشن. بالکل بالکل ہر کوئی کر لیتا. تو اس لیے یہ سمجھنا کہ اس سے علم پھیل رہا ہے, لیکن جہالت اس سے زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے. یہاں پہ اسی سے تھوڑا سا کنٹینیو کرتے ہیں ہم اس چیز کو, کیونکہ ہم علماء کی اور یہ ساری بات کریں. اب ہم اگر مذہب کی بات کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو مذہب کا تعارف کرواتے ہیں غربت کے طور پہ, جی کہ جی یہ اسلام بڑا غریب ہے اور بس غربت میں زندگی گزار دیں. آپ ذرا اس حوالے سے وضاحت فرما دیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کہ دین میں کوئی پابندیاں ہیں کہ نہیں بھی پیسے نہیں کما سکتے, گاڑی نہیں لے سکتے, گھر نہیں لے سکتے, بس بھوکے رہنا اور اس کے بعد چلے جانا دنیا سے. یا میں یہ کہوں گا کہ یہ اسی طبقے کا جس کے پچھلے سوال کے جواب میں بات کر رہے تھے, شاید ان کے ہاں ترجیحات میں اور ان کی خطابت میں یہ بہت بڑا گیپ ہے. دیکھیے
حضور علیہ السلام نے نبوت کے اعلان سے پہلے معاشی جدوجہد کی، عقیدے کا اظہار نہیں کیا، قرآن نہیں بتایا، نماز نہیں بتائی، تبلیغ نہیں کی. پہلے آپ نے کیا کیا؟ بھیڑ بکریاں چرائی، کھیلنے کو جزاک اللہ، بھیڑ بکریاں چرائی. بالکل. کیوں؟ کہ جو آپ کی کفالت کر رہے تھے آپ کے چچا وہ غریب تھے. جی بالکل. اور غربت اتنی تھی کہ حضور کی اپنی کوئی بکری نہیں تھی، مکے والوں کی تھی، ڈیلی ویجز پر. بالکل. پھر اس کے بعد تجارت کی تو سرمایہ آپ کا نہیں تھا، ام المومنین حضرت خدیجہ کا تھا. بالکل. یہ جو آج ہم خوشی سے کہتے ہیں کہ حضور صادق اور امین تھے، تو یہ نماز پڑھنے سے، ذکر کرنے سے، داڑھی رکھنے سے ان کو صادق امین نہیں کہا گیا. یہ تو انہیں تب کہا جاتا تھا جب نبوت کا اعلان کیا، اور اس سے پہلے لوگ مانتے تھے. پہلے تو مانتے کس وجہ سے؟ جی جی. مصلی پہ کھڑے ہونے سے نہیں، درس سننے اور دینے سے نہیں، معاملات میں بھی خاص طور پہ تجارت سے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے جی. تو اب دیکھیں حضور کی ساری زندگی جو ہے وہ سفر غربت سے خوشحالی کی طرف ہے. ایک طرف چولہا ٹھنڈا رہتا تھا، اور دوسری طرف ایک آدمی کے بارے میں یہ روایت میں آتا ہے کہ وہ بدحواسی کے ساتھ بھاگتا ہوا جا رہا تھا مدینے میں. تو اس کے دوستوں نے کہا یار بات تو سنو، تو اس کا ٹائم نہیں ہے. لوگ حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے؟ اس نے بڑی جلدی ہے. انہوں نے پکڑ کے روکا اور کہا کہ کس بات کی جلدی ہے؟ کہنے لگا میں جلدی اپنے قبیلے میں جا کے بتانا چاہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، غربت کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. پھر پھر آپ دیکھیں نا آپ صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ کے بارے میں ہم یہ سنتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں کہ وہ عشرہ مبشرہ ہیں، یعنی انہیں انتظار نہیں کروایا گیا، کہہ گیا کہ دنیا میں اعلان ہو گیا کہ ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ. اب ان کی معاشی زندگی آپ ذرا دیکھیں کہ ان میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف وہ غریب ہیں، اور کچھ تو بہت ہی امیر ہیں. بالکل. حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف. بالکل. اچھا پھر آپ ایک اور چیز دیکھیں، ابھی بھی وہ کنواں ہے، آپ بھی زیارت پہ تشریف جی میں الحمدللہ وہ دیکھ کے بھی آیا ہوں، باغ کے اندر گیا ہوں. جی بالکل. ٹھیک ہو گیا جی. اب حضرت عثمان پہلے آدمی تو نہیں ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، ان سے پہلے آئے ہیں مسلمان. بالکل. معاشیات نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا، تو کوئی نہیں تھا کہ پانی بھی خرید سکے. حضرت عثمان تشریف لائے اور آپ کے پاس معاشی استطاعت تھی، آپ نے وہ کنواں خریدا، اور ہو سکتا ہے یہودی سمجھتا ہو یہ مجھ سے بھی مہنگا بیچے گا. ٹھیک، آپ نے شاید اس کے تصور سے بھی مہنگا بیچا، اللہ کے ہاں بیچا. بالکل. ٹھیک ہے. تو اگر یہ معیشت نہیں ہوتی، پھر اسی طرح سے دیکھیے دور خلافت راشدہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مجموعی طور پہ ہمارے لیے ماڈل جو ہیں وہ صحابہ ہیں. بالکل. مجموعی طور پہ کیا مسلمانوں کا سفر امیری سے غربت کی طرف ہے، غربت سے امیری کی طرف؟ غربت سے امیری کی طرف. بالکل بالکل. وہ امیری غلط ہے. دیکھیے وہ امیری غلط ہے جو ایمان کی جگہ لے لے. بالکل. وہ خوشحالی غلط ہے، وہ فتنہ ہے. بالکل. ورنہ قرآن مجید میں مال اور معیشت کو اللہ نے اپنا فضل قرار دیا ہے، خیر قرار دیا ہے. سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جو ہی نماز پڑھ لو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، مطلب کیا کہ ادھر نہ پڑے رہو، سستی نہ کرو، خالی نہ کرو، نکل کے کام کاج کرو. فَانتَشِرُوا، پھیل جاؤ. اچھا جی کتنا پھیل جاؤ؟ گھر سے نکل کے دکان پر نہیں. قرآن مجید تو جو آپ دنیا میں یو کے شو کے دبئی پھرتے رہتے ہیں نا، یہاں اس کی تائید کر قرآن کا فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھیل جاؤ 7 بڑے اعظموں میں. اور قرآن نے کئی ایک کا ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے بہت سفر کیے، مثلا سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین کا ذکر ہے، وہ معاشی اور مادی قوت کا ذکر ہے کہ انہوں نے وہاں تک سفر کیا جہاں سے سورج نکلتا ہے، سورہ کہف ہے، اور پھر وہاں تک سفر کیا جہاں سورج غروب ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کو، اس کا معنی ہی رزق ہے. لہٰذا یہ میری طالب علمانہ رائے میں بہت ہی زیادہ نظر انداز ہونے والا شعبہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کو ناپسندیدہ قرار دیا. بالکل. اور اس عرض پاک میں جو بچہ پیدا ہو رہا ہے، ہر آنے والا حکمران بتا رہا ہے کہ پچھلے کی وجہ سے وہ اور زیادہ مقروض ہو گیا. جب مجھے ذرا سے شعور ہے تو یہ کوئی 5-10 ہزار کا قرض ہوتا تھا جو اب 2 لاکھ کے قریب جا پہنچا ہر بچے کے اوپر. جی، اور مسلسل بڑھ رہا ہے. اور مقابلہ کس میں ہے؟
ایک حکومت کا دوسری کے ساتھ کہ ہم نے آپ سے زیادہ قرض لے کے دکھایا ہے، میں بہتر مانگتا ہوں. ایسا ہی ہے. تو یہ اللہ کرے کہ ہم سنبھلے. معاشی قوت بننا بہت ضروری ہے، فرد کا بھی، قوم کا بھی، معاشرے کا بھی، لیکن اپنی زندگی کی باغ دوڑ دین اسلام کے اندر رکھنی ہے بس. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو معاشی حالات بہتر ہونا ہے اس کی وجہ سے دین کا کام بھی بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ سائیکل پہ آنے والے کے بعد میں وہ ویلیو نہیں ہوتی جو لینڈ کروزر سے اترنے والی بات میں ویلیو ہوتی ہے. دو عالم دین ہے، ایک موٹر سائیکل پہ آ رہا ہے، ایک گاڑی پہ آ رہا ہے، تو گاڑی والے کی ورت آٹومیٹکلی اس کے بعد لوگ زیادہ محبت سے سنتے ہیں. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، خود میری زندگی میں جب میں سائیکل پر تھا جی جی تو میری بات کا اثر اتنا نہیں تھا جتنا گاڑی پر ہے. نمبر ایک. ٹھیک ہے. اب میں گاڑی کو مقصد زندگی بنا لوں تو یہ تو غلط ہے. ٹھیک ہے. لیکن اللہ سے جو کچھ بھی مانگتا ہوں یہ بھی مانگنا چاہیے. مثلا اس وقت 1.60 کروڑ مسلمانوں میں زیادہ حنفی ہیں، ان کی نسبت امام ابو حنیفہ کی طرف ہے. جی بالکل. تو امام ابو حنیفہ پہلے اپنے شہر کے 20 مالداروں میں نہیں آتے تھے، نمبر 1 امیر تھے. سمجھیے ذرا. بالکل. اور چھوٹے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی بچتیں لے کر اپنے کاروبار میں لگا کر انہیں کما کر دیتے تھے. پھر سیرت نعمان بن ثابت امام اعظم امام ابو حنیفہ کی ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ جو چادر اوڑھتے اس سے قیمتی چادر بغداد میں کسی کے پاس نہیں تھی. پھر اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو یہاں بریلوی مکتب فکر کے ہمارے جو اہل ایمان دوست ہیں وہ پیرانے پیر کہتے ہیں سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. بالکل. تو اہل حدیثوں کی تسلی کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رفع یدین کرتے تھے. یہ وحدت کی علامت ہے. وہ اپنے زمانے کے خوشحال ترین تھے. وہ خود لکھتے ہیں کہ اللہ نے میری ہتھیلی میں سوراخ کیا ہوا ہے، جو اس کی طرف سے آتا ہے میں اس کی مخلوق میں بانٹ دیتا ہوں. اب یہاں بھی شاید مجھے یقین نہیں ہے جو میں کہنے لگا ہوں، لیکن میرا تاثر ہے کہ ہمارے ہاں دین کی نمائندگی کے لیے قاری حضرات، خطبہ، یہ زیادہ تر غریب طبقے سے آئے ہیں اور معاشرے نے ناانصافی کرتے ہوئے انہیں غریب ہی رکھا ہے. لہذا جب معاشرہ ان کے قابو چڑھتا ہے تو وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے غریب صحابہ اور غریب ائمہ، غریب اولیاء کے قصے فضیلت کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور امیر آدمی میں احساس جرم پیدا کرتے ہیں. ورنہ ہماری پنجابی زبان تو بڑی سیانوں کی زبان ہے. بالکل. وہ کہتی ہے جنہاں دے گھر دانے انہاں دے کملے بھی سیانے ہیں. تو اس لیے قرآن مجید میں 26 انبیاء کا نام لیا گیا ہے اور ان انبیاء میں بادشاہ بھی ہیں اور ایسے بادشاہ بھی حضرت سلمان علیہ السلام، حضرت داؤد ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ حضرت یوسف کا واقعہ سورہ یوسف میں بہت خوبصورتی سے، وہ بھی غربت سے امارت اور خوشحالی کا سفر ہے. بالکل. بادشاہت کی طرف کا سفر. اور بادشاہ سے پہلے جب وہ مشیر بنے ہیں جیل سے نکل کے، تو قرآن کی آیات بتا رہی ہیں کہ انہوں نے ایسی تدبیر اختیار کی کہ حاکم کو کہا خزانہ میرے حوالے کرو، میں حفاظت کر سکتا ہوں اور میں اس کا علم رکھتا ہوں، اور خوشحالی ہوئی مصر کے اندر. بالکل. تو اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ دینے والا ہاتھ بنو. بے شک. تو اس کے لیے معاشی قوت بھی ہوں گے. بس یہاں ابہام یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کسی فتنے سے اتنا ڈر جاتے ہیں کہ اس کا جو جائز پہلو ہے وہ بھی نظر انداز کر دیتے ہیں. حب دنیا ایک فتنہ ضرور ہے، لیکن یہ فتنہ یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے مکہ چھوڑ کر غار راہ میں جا بیٹھے. کیا کوئی عالم دین کہتا ہے کہ غار راہ میں جا کے بیٹھنا سنت ہے؟ نہیں. حضور بیٹھتے تھے نا. بے شک. ٹھیک ہے. اور حضور کو اللہ تعالیٰ نے وہیں پہلی وہی عطا کی، اس کے بعد دوبارہ کبھی نہیں گئے. ہم حج اور عمرے پر جاتے ہیں، غار راہ میں تو نہیں جاتے. مکے میں خرابیاں تھیں سب، حضور وہاں رہے. لہذا بازار، مارکیٹ، معاشرہ، اس میں مسلمانوں کو صداقت اور امانت کو زندہ کر کے دین کے اس حصے پر عمل کرنا چاہیے جو مسلح کے علاوہ ہے. مجھے ویسے اللہ نے توفیق دی تھی، میں جب وہاں گیا ذرا ینگ ایج تھی تو میں غار ہیرا بھی گیا، غار ثور بھی گیا. وہ میں بھی گیا ہوں. جی جی. لیکن یہ حصہ تو نہیں تھا محبت میں کہ وہاں اللہ کے نبی گئے ہیں، تو وہ ایک نسبت، ایک محبت اور شوق ہے. بالکل. لیکن یہ دین کا حصہ تو نہیں، شاعر کا حصہ نہیں بنایا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین فرد سے
معاشرے کی طرف لاتا ہے, معاشرے سے کاٹتا نہیں. دوسرا مطلب یہ ہے کہ علمی قوت معاشی قوت سے پہلے ہے. پہلے کہا پڑھو, ٹھیک ہے جی, پھر ہر شعبے مسلمانوں کو قوت ہونا چاہیے. تو یہ چونکہ پہلو نظر انداز اور اس سے پہ ہم نے زیادہ بات کی. بالکل, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اور چیز کم ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب ایک چیز تھوڑی, بلکہ آپ کی بات سے مجھے یاد آ گئی کہ جو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ وہ جو 7 موٹی گائیں 7 کمزور گائے کو کھا رہی ہے, تو اس سے تو ہمیں اور بھی یہ چیز پتہ لگ گئی کہ قحط کی تیاری پہلے سے کر سکتے ہیں, مطلب کچھ سیو کریں گے تاکہ آگے جب مشکل وقت آئے تو اس میں وہ آپ کے کام آ سکے. میں بڑا دین کے اندر تحسین کرتا ہوں, آپ نے بڑا اہم نقطہ بیان کیا. بلکہ آپ کے ساتھ میں کہوں گا کہ سورہ یوسف کا نوجوانوں کو, لڑکیوں اور لڑکوں خاص طور پر مطالعہ کروانا چاہیے. بالکل, اس میں دیکھیں کہ ہمارے اساتذہ اور خطیب بعض اوقات اسلام کو قصے کا دین ہی بناتے رہتے ہیں. قصہ ایک حصہ ہے, وہ ضرور بیان کرے, لیکن اسے لگتا ہے کہ یہ کوئی ماضی کا دین ہے. اسلام مستقبل کا دین ہے, مستقبل کی تدبیر سکھاتا ہے. جدھر آپ نے اشارہ کیا, یہ بڑا اہم تفسیری نقطہ ہے کہ اسلام آنے والے وقت کے لیے تیار کرتا ہے. اور حضرت یوسف کا واقعہ بھی یہی بتا رہا ہے. جی بالکل. اب دیکھیں نا, میں ایک اور پہلو سے بات کرتا ہوں کہ چائنا اپنی معاشی قوت کے ساتھ سی پیک کی صورت میں پاکستان میں آ رہا ہے. بالکل, وہ دینے والا ہاتھ ہے. بالکل, ٹھیک ہے جی. ہم چاہیں کہ ٹیکنالوجی اور سائنس میں اور علم میں اس کا مقابلہ کر لیں, تو ہمارا اور ان کا فاصلہ اتنا ہے کہ ہم سائیکل پہ ہیں اور وہ بوئنگ پہ سوار ہیں. بالکل. لیکن ایک پہلو میں ٹیچر ہوں, میں بچوں کو بھی کہتا ہوں, میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, ایک پہلو ہے کہ اس میں وہ محروم ہے, وہ ہمارے پاس ہے. وہ بھلا کیا ہے؟ وہ پہلو یہ ہے کہ سی پیک کے نتیجے میں جب یہاں لاکھوں چائنا والے آئیں تو حضور کی سیرت کی روشنی میں اسلام کے مطابق ہمارے پاس صرف 5 شہر ہوں, اور ہم کہیں کہ 2024 میں یہ لاہور ہے, یہ گوجرانوالا ہے, یہ حیدرآباد سندھ ہے, یہ کوئٹہ ہے, یہ پشاور ہے. یہاں کسی مسلمان نے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کا نقصان نہیں کیا. چائنا کے عالمی میڈیا متوجہ ہو جائے گا. بالکل. اچھا, اس کا مطلب کیا یہ ہوگا کہ ہاتھ سے مکہ نہیں مارا؟ نہیں, اس کا مطلب ہوگا کسی صحافی نے جھوٹ نہیں لکھا. بالکل. کسی جج نے بے گناہ کو سزا نہیں دی اور مجرم کی حمایت نہیں کی. کسی تحصیلدار نے غلط زمین الاٹ نہیں کی. اور زبان کا مطلب کہ میں مسلمانوں میں جھوٹی گواہی نہیں دی. یہ سوشل اسپیکٹ بھی معاشیات کے ساتھ بڑا جڑا ہوا ہے, اور یہ بھی نظر انداز ہوا ہے کہ فضیلت والی چیزیں فرض کریں, ان کو نفل سمجھنا چاہیے. اچھا, نفل کیا ہوتا ہے؟ نفل کا لفظی مطلب ہوتا ہے ایڈیشنل, اضافی. جیسے آپ غار حرا میں تشریف لے گئے, ٹھیک ہے جی. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں مجھے روایت اور حدیث میرا اتنا نالج نہیں ہے, لیکن ہم نے علماء حق سے سنا ہے کہ حضور نے فرمایا میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا. بے شک. اچھا, ان کے تہجد, ان کے اوابین, ان کے اذکار مسنونہ, ان کی تلاوت, اس کا اتنا ذکر نہیں ہے. میں نہیں جانتا, لیکن یہ ذکر ہے کہ وہ لوگوں کی خبر گیری کے لیے رات کو گشت کرتے تھے. عدل و انصاف کے نام سے جی پہچان ہے. نئے شہر بسائے, بالکل, اس میں آرکیٹیکٹ ہے, بالکل, اس میں شہریت ہے, بالکل, اسلحے کے کارخانے لگائے, بازار کے اندر انہوں نے اسلامی اصول معیشت کو لاگو کیا, چھاونیاں بنائیں, سڑکیں بنائیں. یہی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس لیے دین کیا ہے؟ جو چیز جتنی ہے اتنی بیان کی جائے, نفل کو فرض کا درجہ نہ دیا جائے. ٹھیک ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ہاں, تو اس لیے مثلاً دیکھیں نا, آپ اس آفس میں ہیں, آپ اللہ کی حدود کا خیال رکھ کے اس کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نعوذ باللہ نہ فرشتہ ہیں نہ نبی ہیں. بالکل, انسان کرتے ہیں نا جی, 100 خطائیں بھی ہیں. اچھا, جب آپ یہ کرتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے. مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں کہوں فلاں جگہ آپ صاحب ذکر ہو رہا تھا, آپ آئے ہی نہیں ہیں. یہ تو بعض اوقات کم فہمی کے ساتھ ڈاکٹر میں بھی احساس جرم پیدا کرتے ہیں کہ درس میں آؤ, بیان سنو, اور مریضوں کو جو ہے وہ خدا کے سپرد کرو, اللہ کے لیے نکلو. وہ بھی اللہ کے لیے ہے. ہاں, وہ تو, اور وہ
مسلمان کی حرمت تو کعبے کی حرمت سے زیادہ بیان کی گئی. اگر کسی کی جان بچا رہے ہیں, جان بچا یا کسی کی صحت بہتر ہو رہی ہے, وہ تو اس سے بڑی نیکی ہے. نہیں, وہ آن اے لائٹر نوٹ میں نے فیس بک پہ ایک پوسٹ پڑھی کرونا کے دنوں میں, اور بعض اوقات جو جوکس یا اس طرح کے مزاحیہ جملے ہوتے ہیں ان کے پیچھے حقیقت بھی ہوتی ہے. جی بالکل. کسی نے پوسٹ لگائی ہوئی تھی کرونا کے دن میں کہ یا اللہ کافروں کو جلد از جلد ویکسین ایجاد کرنے کی توفیق عطا فرما, تاکہ ہمیں لگے اور ہماری بھی کوئی بچت ہو سکے. حالانکہ اسلام میں ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا ساری انسانیت کی جان بچانا. بالکل. اب ہم جائیں نا میڈیکل سٹور پہ, ہماری ایجاد کرتا کتنی دوائیں ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نہیں. اس لیے یہ جو گیپ ہے نا جی, فضیلت کے نام پر میں بیٹھا رہوں, میں تقریر سنتا رہوں, میں نعت سنتا رہوں, پڑھا رہوں گا, پڑھے ہی رہنے سے کام ہوگا, اس طرح کی باتیں, ٹھیک ہے, یہ صحیح تصور نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ تیز چلتے تھے, آپ تیراکی کرتے تھے, آپ سفر پر جاتے تھے تو اپنے ساتھیوں کو بھی کام میں لگاتے تھے. خیمے لگاؤ, لکڑیاں چنو, آگ جلاؤ, کھانا پکاؤ, پانی لاؤ, اور اللہ اکبر کہ ایک نہ ایک کام آپ خود کرتے تھے, پورا حصہ ڈالتے تھے بیچ میں. تو اس لیے یہ جو سوشل اسپیکٹ ہے زندگی کا, یہ بہت زیادہ اہم ہے کہ اسے ہم سمجھیں اور اسلام کے بارے میں کلیئر رہیں کہ اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جس پر آخرت میں عمل کرنا, نہ قرآن کی کوئی آیت نہ کوئی حدیث, اس دنیا میں کرنا ہے, اس کا اجر ہمیں آخرت میں, اجر جزا, بالکل نتیجہ ہے آخرت. تو سر ہماری کیونکہ پوڈ کاسٹ میں تھوڑی ذرا گپ شپ بھی ہوتی ہے, کرسپی چیزیں بھی ہوتی ہیں, تو نوجوانوں کے لیے, نوجوان انتظار کریں گے کہ ہماری بات کب ہوگی, تو تھوڑا سا اس حوالے سے, کیونکہ آپ ماشاءاللہ اس حوالے سے کام کر رہے ہیں, آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, آپ کے پاس ڈفرینٹ طرح کے لوگ آتے ہیں, تو ہم سیدھا سوال پہ آتے ہیں محبت کی شادی کے اوپر. آج کل کے معاشرے میں جی یہ بہت عام ہے, تو اسلامک پرسپیکٹیو اس کا کیا ہے, اسلام اجازت دیتا ہے؟ اور اس میں میرے آپ سے دو سوال ہیں, ایک تو سمپل محبت کی شادی, اور ایک یہ کہ کیا اسلام میں صرف لڑکے سے پوچھنا ضروری ہے کہ تمہاری یہاں شادی کر دیں, یا بیٹیوں سے بھی اتنا حق ہے کہ ان سے کرنے سے پہلے اگر پوچھ لیا جائے تو شریعت کیا کہتی ہے؟ اس سلسلے میں ہم جو بڑے ہیں میری ایج گروپ کے لوگ, سب سے پہلے تو قصوروار یہ ہے, ٹھیک ہے, ہم نے ہندی تہذیب کو مشرقی کہہ کر اسلامی تہذیب کے ساتھ مکس کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اسلام میں محبت کی شادی نہ صرف جائز ہے بلکہ اس کی موٹیویشن ہے, اس کی ترغیب ہے. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے انتخاب کے لیے جن بنیادی چیزوں کا ذکر کیا ہے ان میں شکل و صورت اور حسن کا بھی کیا, نمبر ایک. بالکل. پھر حضور کی سیرت اور صحابہ کی سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بیوی کو شوہر پسند نہیں ہے تو آپ نے سپریشن بھی کروائی. بالکل. تیسری بات, محبت کی شادی سے فوراً ذہن میں کیا حضور کی سیرت اور صحابہ کا معاشرہ آتا ہے؟ یہ بدقسمتی ہے. محبت کی شادی سے ہمارے ذہن میں شوبز کی وہ بے سمت اور غلیظ دنیا آتی ہے کہ جہاں والدین کا کوئی مقام نہیں ہے, روایات اور دین کی تعلیمات کا کوئی مقام نہیں ہے, اور شتر بے مہار, یعنی ایسا اونٹ جس کے کوئی لگام ہی نہ ہو, اس کا نام اگر محبت ہے, جس میں خاندانوں کے درمیان گلف پیدا ہو, تو اس کی تو اجازت نہیں ہے. والدین کا اپنا رول ہے. اچھا یہ سمجھنا کہ بچے اور بچی کی خواہش کے برعکس والدین جو کہہ دیں اف نہ کریں, جی اس میں پہلا میرا پیغام والدین کے لیے, اگر انہوں نے ظالمانہ فیصلہ کیا تو انہیں بھی اللہ کے یہاں جواب دینا ہے. یہ دین نے حق نہیں دیا. لڑکے بالعموم پھر بھی اظہار کر لیتے ہیں. ہاں جی. اور بچیوں کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی ہے, ان سے نہیں پوچھا جاتا. بچہ ہو یا بچی, میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جس کے ساتھ شادی ہونی ہے اسے دیکھنے کا اور حدود اللہ کے اندر بات کرنے کا بھی اسلام اسے حق دیتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب اس کا ایک طریقہ ویسٹرن ہے جو میڈیا کے زیر اثر ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے وہ محرم اور غیر محرم کی حدود کا خیال رکھے بغیر ڈیٹنگ کرتے پھرے, تو اس کی اجازت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب بعض اوقات اتنی بات بھی لبرل ذہن کو مشکل لگتی ہے کہ بھئی کیسے انڈرسٹینڈنگ ہوگی.
اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری پاکستان کی عمر 76 سال ہے. میں بیسیکلی تو سوشل سائنٹسٹ ہوں. جی جی بالکل. اچھا, ہماری یونیورسٹی میں باقی جگہوں پر بھی اس پہ ریسرچ ہوتی ہے. دیکھیں 100 روپیہ لگا ہے ہمارے میڈیا اور نظام تعلیم اور معاشرے کا لو میرج کے لیے, اور 1 روپیہ لگا ہے پچھلے 76 سالوں میں ارینج میرج پر. مووی کتنے میں بنی, ڈرامہ کتنے میں بنا, ناول لکھا گیا, گانے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس معاشرے کی یہ بہت بڑی اسٹرینتھ ہے, اور میں سلام پیش کرتا ہوں نوجوانوں کو کہ ارینج میرج جو ہے آج بھی 90% سے زیادہ ہے. یہ ہماری وہ اسٹرینتھ ہے جو ہمارا خاندانی نظام ہے. بچہ اگر رائے کا اظہار کرتا ہے اپنے والد سے, بھائی سے, بہن سے, والدہ سے, اس کے لیے ہم اکاموڈیٹو ہیں, بچی کے لیے نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. اور یہ خلاف اسلام ہے. اور بعض اوقات ہم خواہ اس کو ہیٹڈ ڈیبیٹ بنا دیتے ہیں. یہ ماں اور بڑی بہن کی, بھابھی کی ذمہ داری ہے کہ بچی دیکھے بھی اور بچی سے اس کی رائے بھی معلوم کی جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے شادی کی تو بات کر لی, لیکن شادی کے ساتھ ہی جو دوسرا مسئلہ آتا ہے وہ فوراً طلاق کا آتا ہے. جی. تو آپ کیونکہ سوشل سائنٹسٹ ہیں, آپ طلاق کی سب سے بڑی وجہ پاکستان میں کیا سمجھتے ہیں, یا اوور آل دنیا میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طلاق کیوں ہو رہی ہے اور ہم اس کو کس طریقے سے روک سکتے ہیں؟ پہلے نمبر پر طلاق ناپسندیدہ ہے بے شک, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ دیا ہے. جب مشکل آ گئی نہیں نبھاؤ, جی جی, تو اللہ تعالیٰ نے راستہ دیا ہے. اس پر اتنا ٹچی ہونا, اور طلاق دینے اور لینے والے دونوں کو متعون کرنا اور انہیں ڈپریس ہونا, یہ بھی صحیح نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اسلام کی تعلیمات پر عمل کیا جائے تو میاں کا بھی یہ حق ہے, اور اگر صورتحال بہت گمبھیر ہے تو بیوی خلا لے سکتی. بالکل ٹھیک ہے جی. اس پہ ہائپر نہیں ہونا چاہیے, نمبر 1. ٹھیک ہے. لیکن اسلام کا آبجیکٹو یہ ہے کہ خاندان کا ادارہ سٹرانگ ہو, طلاق کی نوبت نہ آئے. اب وجوہات میں ایک وجہ وہ تھوڑا سا تناسب ہے تھوڑا, لیکن وہ بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. جو خاندان کو مائنس کر کے شادی ہوتی ہے, جی, لو میرج, جی بالکل, وہ ہوتی کیوں ہے کہ لڑکا لڑکی جو ہے نا وہ آزادی کے ایک ایسے تصور کے نیچے ہوتے ہیں جس میں ظالم سماج کا مطلب اماں ابا بہن بھائی ہوتے ہیں, آنٹیاں ہوتی ہیں, انکل ہوتے ہیں. اچھا, ان کو ناراض کر کے شادی ہو گئی. اب جب شادی ہوئی تو اب لڑکا جو ہے میل ڈومیننسی ہے, وہ مرد ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا ہاتھ اوپر رہے. لڑکی کہتی ہے میں سب کچھ چھوڑ کے آ گئی ہوں, مجھے برابری کے سطح پر ڈیل کیا جائے. اب کسی دن لڑکی چونکہ ایک اگر لبرل اور اوپن مائنڈیڈ نہ ہوتی, آزاد خیال نہ ہوتی, تو شادی ہوتی نہیں. لڑکا اچانک دیکھتا ہے کہ وہ اپنے کسی کزن کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. اب اس کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. جیسے خود لڑکیوں کے ساتھ گھومتا ہے, اپنی بہن پر غیرت نافذ کرتا ہے. بالکل, یہ بہت امپورٹنٹ, یہ تضاد ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. بالکل. اسی طرح سے یہ بھی تضاد ہے کہ اب وہ لڑکی بات چیت کر رہی ہے, فون کر رہی ہے. میں کہتا ہوں اسے خیال کرنا چاہیے, جی جی, لیکن اس پہ اتنا سیخ پا ہونا اور رائی کا پہاڑ بنانا, اور وہ بھی آگ سے ریئیکشن میں جذباتی ہوتی. اور یہ جو محبت محض انسان اپنی خواہشات کے ذریعے سے ڈیولپ کرتا ہے, اس میں بڑی جلدی دراڑ آ جاتی ہے, غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے. جب ارینج میرج ہو, جوائنٹ فیملی سسٹم ہو, تو تھوڑا سا وہ ناراض ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ماسی, کوئی نہ کوئی چاچا, ماما جوتا اتار کے دونوں کو سیدھا کرتا ہے. بعد میں دونوں شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ آنٹی بڑی مہربانی, گھر بچ گیا ہمارا. اب ادھر جب خبر پہنچتی ہے کہ دونوں میں گلف آئی ہے تو بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ایسے قابل, وہ تو خود آگ لگانے آ جاتے ہیں پھر. ٹھیک ہے جی. اب کچھ تم کھچے کھچے رہے, کچھ ہم کھچے کھچے رہے, اسی کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ چاہ کا. واہ. یہ اسٹیٹسٹیکل اعداد و شمار ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ایک لو میرج, ارینج میرج بھی ہے, اس کی ذمہ داری نوجوان نسل کے ساتھ ساتھ والدین پہ عائد ہوتی ہے. ایک خوبصورت لڑکی کو خوبصورت مرد دلوانا والدین کی ذمہ داری ہے, اور خوبصورت لڑکے کے لیے خوبصورت لڑکی لانا. لیکن پھر میں کہتا ہوں یہ سب کچھ نہیں ہے. بعض اوقات شروع کے 2 سال ایک رشتہ بے جوڑ لگتا ہے,
لیکن گھر میں ایک بچے کا پھول بھی کھلتا ہے نا تو وہ ایسی بائنڈنگ فورس ہے, محبت ہو جاتی ہے, اس بچے کی وجہ سے ہو جاتی ہے. اس لیے اس کا ایک خانہ ہے محبت کا. مووی, ناول اور یہ میوزک کی دنیا اور شہوت کی دنیا, یہ اس خانے کو زندگی کا کل خانہ بنا دیتی ہے. جیسے یہی مقصد زندگی ہے, اس سے پھر خانہ خراب ہوتا ہے. یہ سب کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. محبت کی 100 شکلیں ہیں. تو اس لحاظ سے یہ ہمارے معاشرے کا نہیں, ہمارے جیسے اکثر معاشروں کا برننگ ایشو ہے, سلگتا ہوا مسئلہ ہے. پھر اس میں طلاق کی ایک بڑی وجہ معاشی فرق بھی ہے. فلموں اور میڈیا کے زیر اثر لڑکی غریب لڑکے کے پاس چلی جائے, یا غریب لڑکا جو ہے وہ متاثر کر لیتا امیر لڑکی کو. لیونگ سٹینڈرڈ بڑا امپورٹنٹ ہے. بالکل. اچھا, کچھ عرصے بعد جب وہ میٹ نہیں ہو پاتا, پھر خواب تھا جو کچھ کے دیکھا, جو سنا افسانہ تھا, اس سے بھی گلف پیدا ہوتی ہے. اس لیے حضور نے جہاں شکل و صورت میں کہا کہ اس کا خیال رکھو, وہاں کہا کہ معاشی سٹیٹس کا بھی خیال رکھو, خاندان کا بھی خیال رکھو. اسی لیے ہم مسلمان اس پر خوش ہوتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے بڑا امپورٹنٹ کوشچن کرنے جا رہا ہوں. پچھلے دنوں میں نے ایک انٹرویو کیا تھا شبر زیدی کا, جو ایکس چیئرمین FPR ہے. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں یہ سوچنا ہوگا بیٹھ کے کہ 1947 میں پاکستان کیوں بنایا تھا ہم نے, کیا وجہ تھی. اور آج یہ جو حالات ہے, اس پہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار اگر اکٹھے ہوتے تو ٹھیک نہیں تھے, انڈیا دیکھیں کہاں پہنچ گیا, ہم بھی وہاں پہنچ جاتے. اور جن سے ہم نے آزادی لی, آج ہم ان کے ویزے کے لیے ترس رہے ہیں اور کروڑوں روپے ویزے کو لگانے کو تیار ہیں. تو آپ کا کیونکہ سبجیکٹ بھی ہے مطالعہ پاکستان, آپ پڑھاتے بھی ہیں, اس حوالے سے ذرا روشنی ڈالیں کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط فیصلہ تھا یا ٹھیک تھا؟ تو پھر مسائل کیا ہیں, یہ مسائل ٹھیک کیسے ہوں گے؟ دیکھیے, ایک ہوتا ہے پلاٹ جی, ایک ہوتا ہے اس پہ مکان بنانے کی ڈرائنگ, ٹھیک ہے, ایک ہوتی ہے تعمیر, ٹھیک ہے, ایک ہوتے ہیں بنانے والے. ٹھیک ہے. اب جو پہلا حصہ آپ کے سوال کا کہ ہم نے اس وقت کو غلط فیصلہ کیا, تو میرا خیال ہے اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے, پلاٹ تو ہم نے ٹھیک لیا تھا, ٹھیک ہے, بلکہ ہمارے حصے میں کم آیا تھا. ٹھیک ہے. اگر میں ہسٹری پڑھاتا ہوں اور اس کا طالب علم ہوں, تو اورنگزیب عالمگیر جو آخری مغل بادشاہ ہے, انہوں نے اس موجودہ پاکستان سے کئی گنا بڑے, شاید 10 گنا بڑے پاکستان پر 50 سال حکومت کی. ہندوؤں نے ہمارے اوپر حکومت نہیں کی ہے, ہم نے کی ہے. ٹھیک ہے, تعداد میں کم ہونے کے باوجود. یہ ہماری لیگیسی ہے, یہ ہماری تاریخ ہے. اچھا, جن کو میرے طرح کے لوگوں کی بات پسند نہیں آتی, وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے برے حکمرانوں کی غلطیاں سامنے لا کر نوجوان نسل کو مایوس کرتے رہتے ہیں. 47 میں تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے, جو نہ پیغمبر تھے, نہ عالم دین تھے, نہ جمعہ پڑھاتے تھے, بس مجھے صرف اتنا پتہ ہے سچ بولتے تھے, بہادر تھے, ٹھیک ہے جی, جانبدار تھے, ایک وکیل تھے. انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ایک پلاٹ لیں گے, نمبر 1. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب پلاٹ مل گیا تو ڈرائنگ میں ہی جھگڑا شروع کر دیا گیا. ٹھیک ہے. کہ یہاں میں خانہ ہونا چاہیے, اور یہاں مارکیٹ ہونی چاہیے, یہاں کھیل کا میدان ہونا چاہیے, یہاں مسجد ہونی چاہیے. مسجد والوں نے سارے پاکستان کو مسجد قرار دیا, میں خانے والوں نے سارا, یہ ایک شروع ہو گیا جھگڑا. ٹھیک ہے. اور پھر مستری جو ہیں وہ صحیح نہیں مل سکے. لہذا یہ خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ 2023 کے پاکستان کے حالات اچھے, نمبر 1, جس کی وجہ سے شبر صاحب یا ایسے لوگ جو اس طرح کے پچھتاوے کا اظہار کرتے ہیں, تو اس وقت تو پاکستان کی صورتحال پریشان کن ہے. ٹھیک ہے. لیکن کیا صبح میں سے نکلتی ہے یا رات میں سے نکلتی ہے؟ وہ تو رات میں سے نکلے گی. نمبر 1, کیا قرآن اور حدیث نے ایک مسلمان کو مایوس ہونے کی ترغیب دی ہے اس وقت یا اجازت کہہ دی ہے؟ نہیں. تو کیا 47 سے لے کر 2023 کا اگر ہم موازنہ کریں تو ہمارے حالات 47 سے تو بہتر ہیں. مثلا ابھی میں آپ کے پہلے سوالوں کے جواب میں کہہ رہا تھا جی کہ دنیا کے تمام معاشروں کو چھوڑیں, آپ صرف مسلم کنٹریز میں بھی لے لیں تو ٹاپ کے 3 معاشروں میں پاکستان ہے جہاں خاندانی نظام مضبوط ہے. بالکل صحیح. ہم پوچھنا چاہتے ہیں
کہ کیا ایسا باپ عرب ممالک میں مجموعی طور پر بات کر رہا ہوں، ملیشیا اور انڈونیشیا میں بھی ہے، مسلمان ممالک ہیں، ترکی میں بھی ہے، کہ جو اپنے خاندان کے لیے 50 ڈگری پر 70 سال کی عمر میں بیماریوں کے ساتھ 2 جابس کرتا ہو. ادھر تو سب اپنے اپنے ہیں، 15-16 سال کے بھائی تم اپنا کرو ہم اپنا کریں گے. کیا ایسا بھائی باقی معاشروں کے اندر موجود؟ یہ ہمارا سوشل فیبرک ہے. بالکل ہے، ایسا بھائی ہے جو، اور یہ میجارٹی میں ہے جی، بالکل ایسے ہی، الو کے پٹھے کی بات نہیں کر رہا، بالکل وہ تو پھر ہر جگہ پہ میجارٹی میں ایسا بھائی ہے جو کہتا ہے شادی نہیں کروں گا جب تک عزت کے ساتھ بہنوں کو رخصت نہ کر لوں. اسے اپنے زیادہ ان کی فکر ہوتی ہے کہ میں وہ ظاہر معاشیہ والے سے کہ پہلے کماؤں، ان کو اچھے طریقے سے رخصت کروں، تو فائنینشیل سپورٹ. ہاں احمد صاحب، پھر یہ کیا اسٹرینتھ نہیں ہے میری؟ تو اس میں ریسرچ بھی ہے، کتاب بھی یونیورسٹی نے چھاپی تھی مسجد کے رول پر، ٹھیک ہے، جس میں میں نے پاکستان میں رہنے والے ہندوؤں کی اور سکھوں کی رائے بھی لی ہے کہ پاکستان میں جو مسجد بنتی ہے اس سے وابستہ لوگ کیسے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ پیسفل یہ مسجد والے، اور کافروں کے کہنے پر ہمارے ہی کچھ سکالر ان کے خلاف بولتے رہتے ہیں. سب سے اچھی NGO مسجد ہے. ہر مسجد میں لکھا ہوتا ہے کہ اس مہینے 60,000 اکٹھا ہوا، اتنا بل اینڈ ایوری باڈی کین آسک اٹ. سب سے زیادہ آنیسٹی وہاں ہے. بالکل. کیا کوئی ان 23-24 کروڑوں میں سے ایک مسلمان کسی مسلک کا کوئی بتا سکتا ہے کہ جس نے مسجد کی تعمیر کے لیے 1000 روپیہ دیا، اعلان نہیں ہوا، اور اس نے 10 منٹ گھنٹے بعد مولوی صاحب سے جا کے جھگڑا کیا ہو کہ ہم سارا ٹبر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اعلان ہی نہیں کیا؟ ہر نسل کا یہ ایک سٹرانگ معاشرہ ہے، بالکل امتحان کے اندر ہے. ہر نسل کا مسلمان ہر مذہب اور مسلک کا کہتا ہے جس کے لیے دیا ہے وہ خوب جانتا ہے. یہ ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، تو مستفی ہے، مستفی ہے. ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ جو ایٹم بم ہوتا ہے نا جی، یہ کوئی پھل جڑی نہیں ہوتی. انڈیا کئی گنا بڑا ہے، مستحکم ہے، تو کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے قاضی حسین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جاپان گئے سرکاری وفد کے ساتھ، تو وہاں اس وقت پاکستان پر بہت تنقید ہو رہی تھی. یہ 98-99 کا زمانہ ہے جب دھماکہ ہو چکا تھا. جاپان والوں نے ہیروشیما اور ناگاساکی میں ایٹمی بمباری سے جو تباہی ہوئی تھی وہ تصویریں دکھائیں اس وفد کو، اور ساتھ یہ کہا کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ اتنی تباہی والا ایٹم بم آپ نے بنایا ہے، ہم سے پوچھیں ہمارے ساتھ اس کی وجہ سے کیا ظلم ہوا. چپ. قاضی حسین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ ظلم تو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے، جب یہ بم چلایا گیا 45 میں سیکنڈ ورلڈ وار میں، اگر آپ کے پاس بھی ایٹم بم ہوتا تو کیا آپ پر چلایا جاتا؟ اس لیے مسلمان کے پاس ظلم کرنے کے لیے تو ایک کنکر بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ظلم روکنے کے لیے اس سے بھی زیادہ مضبوط فوج، اس سے بھی بہتر اسلحہ ہونا چاہیے. لہٰذا یہ ہماری سٹرینتھس ہیں. اس کی بنیاد پر ایک جو ہماری غلط عادت ہے جس سے ہمیں نکلنا ہوگا، مسجد والوں کو بھی اور پاکستانیوں کو، کہ ہم دوسرے کو بڑی جلدی الزام دے دیتے ہیں، اور سیاستدانوں کو بھی دیتے ہیں، فوج کو بھی دیتے ہیں. لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں ایک کام چور اور سست قوم کا ٹیچر ہوں، جس سے لیڈر چاہیے وہ جو دوسرے کا حق مار کے اس کے بیٹے کو جاب دلائے. ایسا ہی ہوتا ہے بالعموم کالم ٹاک شو میں ہر ایک چور مچائے شور دوسروں کے پیچھے پڑا رہتا ہے. معاشرے کی صحیح اخلاقی تربیت کی بھی بڑی ضرورت ہے. معاشرہ بہت ڈس آنیسٹ ہے. سرکاری ادارے ہی تباہ نہیں ہوئے، ہمیں پتہ ہے کہ پرائیویٹ اداروں کے اندر بھی کرپشن ہے. لہٰذا اس کا حل ایک لفظ میں تو وہی ہے جو اللہ رسول نے بھیجا. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں نماز نہیں بھیجی، نہ داڑھی بھیجی ہے، نہ برقع بھیجا ہے، نہ روزے بھیجے ہیں. پہلی وحی میں کہا پڑھو. تو تعلیم، اس سے یہ مسئلہ بہتر ہوگا. جنہیں اور زیادہ مایوسی ہو اس کے باوجود
اور انڈیا کی مثالیں دیتے ہوں تو وہ 91 کا انڈیا پڑھ لیں، اس سے بدتر حالات میں تھا. اگر وہ اٹھے ہیں اور ان کا پنجاب جو ہے وہ اچھا پرفارم کر رہا ہے تو ہمیں مقابلے کی دوڑ کے اندر صرف کرکٹ کی ٹیم نہیں تیار کرنی، ہمیں محنتی قوم تیار کرنی ہے. بالکل ہر شعبے میں ایکسل کرنا ہے، اور وہ تعلیمی دنیا سے ہوگا، تقریروں سے نہیں ہوگا، چاہے سیاستدانوں کی ہوں چاہے خطیبوں کی ہوں. اور یہ لازم کر لینا چاہیے کہ میری طرح کے جن دوستوں کو سنا جاتا ہو تو ان کے سامنے اگر 8 دلائل مایوسی کے ہیں اور 2 امید کے ہیں، اگر وہ مسلمان ہیں تو وہ امید پہ بات کریں نا. یہ تو کوئی صافی کوئی دانشور نہیں ہے جو اندھیرا تقسیم کرے. ہمارا دین امید ہے، رحمت ہے. بے شک. اور پاکستان نے بہت جلد ٹھیک ہو جانا ہے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ جی، اللہ کرے. ہاں میرا سوال تو ابھی اس میں آگے تعلیم کا تھا، لیکن اس بات سے ایک اور بات نکل آئی ہے، نکالیں جی، اور وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور آپ کا کیونکہ اس حوالے سے ایکسپیرینس بھی ہے تو میں آپ سے یہ بات اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے مسجد کی ابھی بات کی. مسجد کے ساتھ ہی اقلیتوں کے حقوق پہ میرا سوال نکل آیا جی جی کہ ہماری سوسائٹی کے اندر لاسٹ ٹائم بھی جو آپ کو پتہ ہے جو واقعہ ہوا، جی. اور اس کے علاوہ جو واقعات ہوتے ہیں ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اسلام کیا اس کی اجازت دیتا ہے، نہیں دیتا؟ ہونا کیا چاہیے اصل میں؟ دیکھیں آپ تو خود حافظ ہیں، قرآن مجید میں سورہ حجرات ہے جی، اس کی روح سے ساری اقلیتیں اور سارے غیر مسلم آپ کے اور میرے رشتہ دار ہیں. دلیل میرے پاس کسی انجیل، بائبل اور تالمود، تورات اور گیتا کی نہیں ہے، نہ سکھوں کی کتاب کی ہے. دلیل قرآن مجید کی ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید تمام انسانی دنیا کو ایک خاندان بتاتا ہے اور ہمارے اماں اور ابا ایک ہے. ٹھیک ہے. پہلی بات یہ ہو، بالکل ٹھیک ہے، اس لیے وہ ہمارے بھائی ہوئے. نمبر 1. نمبر 2، آپ کو تو میرے گھر کا بھی پتہ ہے. جی جی. میں بڑی دفعہ ان اقلیتوں کی وجہ سے ڈسٹرب ہوا، جی. لیکن میرے دین نے سکھایا ہے کہ مجھے اپنے حصے کا کھانا بھی انہیں دے دینا چاہیے. یہ جو میری یونیورسٹی کے ساتھ گاؤں ہے شادی کوئی، وہاں چرچ میں گھنٹیاں بجتی ہیں. جی جی. میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں، آواز آتی ہے، ٹھیک ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اسپیکر کی آواز سے مسجد سے ڈسٹربنس ہوتی ہے، ان کا بھی یہ احترام ہے. مسجد کا بھی اسپیکر ڈسٹربنس کا باعث نہ بنے، لیکن میرے تو چرچ میں گھنٹیاں بجتی ہیں، میں مائنڈ نہیں کرتا کیونکہ میرے دین نے میرے اس پڑوسی کو حق دیا ہے. تیسری بات، جتنے اقلیتوں کے لحاظ سے غلط واقعات ہوئے ہیں، پاکستانی ایک زندہ قوم ہے. انہوں نے اس ظلم کے خلاف اس اقلیت سے زیادہ آواز اٹھائی. بالکل اٹھائی. پھر پاکستان میں آپ یاد رکھیں، مجھے ایک دفعہ یہ پتہ نہیں کون سا چینل تھا، شاید سما تھا یا کیا، میرا دوست ہے ڈاکٹر کلیان سنگھ، ٹھیک یہ ہے. پہلے ڈاکٹر نہیں تھا، ابھی جی سی یونیورسٹی میں پروفیسر ہے. ٹھیک ہے. ہم دونوں ینگ تھے. اسی طرح کے موضوع پر ڈاکٹر مبارک صاحب، بہت بڑا نام ہے، وہ بھی تھے. ہماری ٹاک ہوئی تو اقلیتوں پہ ہونے والے ظلم کو سب بیان کر رہے تھے، اور کلیان سنگھ نے تو میری بولتی بند کر دی. اس نے مجھے کہا کہ اشتیاق بھائی، تب میں ڈاکٹر نہیں تھا، تو کہ اشتیاق بھائی مجھے یہ بتائیں کہ میں ننکانہ صاحب میں ہوں اور میں نہر میں پاؤں ڈال کے گرمی میں بیٹھا ہوا تھا، اور مولوی صاحب آئے اور انہوں نے مجھے بہت سخت الفاظ میں تقریباً گالیاں دے کر کہا کہ تم ہماری نہر کو پلید کر رہے ہو، پاؤں باہر نکال. اچھا، میں نے اس پروگرام کے اندر یہ کہا کہ کلیان سنگھ اس مولوی صاحب کا نام ایڈریس مجھے دے، ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا پہلے نمبر پر. لیکن اب میرا سوال آپ سے ہے کہ پاکستان کا چیف جسٹس جو ہے وہ تو ہندو ہے، اس وقت ہندو تھا اس وقت. ٹھیک ہے. میں نے کہا وہ تو ہندو ہے، اور آپ یہ غم اپنے اندر پال کر بیٹھے ہوئے ہیں ٹی وی پروگرام کے لیے. آپ کو وہاں جانا چاہیے نا. میں نام بول رہا ہوں چیف جسٹس صاحب، آپ وہاں جائیں. آخر مجھے بتائیں نا کہ ایک اقلیت کا بندہ، پاکستان کی چھوٹی نہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس لگا ہوا کہ کسی بندے نے اعتراض نہیں کیا. ہماری سڑکوں پر ان ڈس بلیورز کے نام لکھے ہوئے ہیں، ان سے نسبتیں ہیں جنہوں کو کنٹریبیوٹ کیا ہے. لہٰذا جو
چادر کالی ہو اس کے داغ نہیں پتہ چلتے، جو سفید ہو ہاں اس کے نظر اس کا چھوٹا سا داغ بھی نمایاں ہوتا ہے. ہمیں شدید پریشانی ہے کہ ہماری غلط نمائندگی ہوئی جڑا والا میں. اقلیتوں کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن سلام ہے ان مسجد والوں کو جڑا والا میں جنہوں نے بے گھروں کے لیے اپنی مسجد بھی کھولی، کھانا بھی دیا. بالکل یہ پازیٹیو اسپیکٹ ہے ایک. جی ہاں جی. اور لیکن دوسری طرف جو ہے وہ بھی اب مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ جو لبادہ دین کا اوڑھ لیتے ہیں نا، تو اس کی وجہ سے اصل بھی بدنام ہو جاتا ہے. یہ میں آپ سے اتفاق کروں گا، میں ان لوگوں کا دفاع بھی نہیں کروں گا جی جی، اور اس میں اپنی کمزوری کو بھی مانوں گا کہ دین کا لبادہ اوڑھ کر وہ طبقات کہ جو غیر مسلم کے خلاف نفرت سکھاتے ہیں انہیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمارے اسلاف گناہ گار سے نفرت نہیں سکھاتے تھے، اس کے گناہ سے نفرت سکھاتے تھے اور دل جیتنا سکھاتے تھے. حضور کی سیرت بھی یہی سکھاتی ہے اور اس کے امکانات پاکستان میں زیادہ ہیں اور ہماری تاریخ بھی اقلیتوں کو تحفظ دینے کے اعتبار سے بہترین ہے. مثلا آخر میری عمر 58 سال ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، میری امت کی بچیوں کے سروں سے سقاف ناروے میں، یو کے میں، امریکہ میں، فرانس میں کھینچے گئے، ٹھیک ہے جی، انہیں سکارف لینے پر نکالا گیا. یہاں ننگی پنڈلیوں کے ساتھ بغیر دوپٹے کے غیر مسلم دنیا کی لڑکیاں آتی ہیں اور یہ معاشرہ یا تو اپنی نگاہیں جھکاتا ہے اور اگر کوئی آوارہ آدمی ایسے کرے تو اسے روکتا ہے، اسے ہم تحفظ دیتے ہیں. پھر اسی طرح یہ لاہور ہے، دیکھیے کوئی 1.25 کروڑ کی آبادی جی. اس میں میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان بننے سے پہلے بھی اب بھی لاہور میں اور ہر ضلع ہیڈ کوارٹر پر مسجد سے زیادہ کمرشل پرائم جگہ پر چرچ ہے، لاہور میں بھی. جی جی بالکل ہے. اور ہم اجازت نہیں دیتے طرف آپ جو سب سے مہنگی جگہ ہیں بالکل، اور بے آباد ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں بے آباد ہیں، وہاں بہت کم لوگ جاتے ہیں، بہت بڑی پراپرٹی لیکن چونکہ ان کی ہے بالکل. یہ معاشرہ کسی کو اجازت نہیں دیتا اور اسٹیٹ بھی نہیں دیتی کہ کوئی مداخلت کرے. لہذا ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں. بالکل. جو منفی رخ ہے اس پہ ہم پریشان ہیں، ہم شرمندہ ہیں، ہم مذمت کرتے ہیں. بالکل. لیکن یہ بہت اجلی چادر پر ایک داغ ہے، 2 داغ ہیں. ورنہ پاکستان آرمی کے اندر کرسچین خاص طور پہ بڑے بڑے عہدوں پر ہیں. ابھی میں نے عدلیہ کی بات کی ہے، CSS کرتے ہیں لوگ. بالکل ٹھیک ہے جی. ابھی 2022 میں پنجاب یونیورسٹی ہیلے کالج میں کافی سارے بچے ہندو اور کرسچین ہیں اور آپ کو پتہ ہے اسلامک اسٹڈیز کمپلسری ہے BS کامرس میں. ان کے لیے نہیں ہے، ان کی کلاس میں نے پڑھائی ہے، پورا سیمسٹر پڑھایا میں نے. اچھا، ان پہ کوئی زبردستی نہیں پڑھنی ہے؟ میں نے ان کو ایتھکس پڑھائے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. اور دوستانہ ماحول میں میرے ساتھ وہ بچیاں بڑے مانوس ہیں. تو اس لیے ہمیں ایک طرف اس پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے. اگر اقلیتوں کے ساتھ دین کا لبادہ اوڑھ کر ہمارے کچھ لوگ غلط کام کرتے ہیں تو ہمیں ان کا دفاع نہیں کرنا چاہیے. کافر دنیا سے بڑھ کر مذمت کرنی چاہیے، اسٹیٹ کی سطح پر سزا دینی چاہیے اور اپنی صفوں کو ان سے پاک کرنا چاہیے. بالکل. لیکن دوسرے نمبر پر ہم پوری دنیا سے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو سیفٹی ہے وہ سیفٹی UK میں نہیں ہے. ہم بتا سکتے ہیں وہ ناروے میں نہیں ہے. ہماری یورپ میں مسلمانوں کی مساجد کے اندر سور کا گوشت اور کتے پھینکے گئے، بچیوں کے نقاب اوڑھے گئے. ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اس پورے معاشرے کو برا کہیں. ہم مجرم جتنی بات ہے اتنی کریں، یہ ہمیں دین نے سکھایا. بالکل. تو اس لحاظ سے آنے والے سالوں میں تو پاکستان مزید سیف ہو جائے گا، کیونکہ یہ واقعات تو بہت افسوسناک ہیں لیکن معاشرے نے زندگی کا ثبوت دیا. بالکل. اب ان کے خلاف پراپر آواز اٹھائی جا رہی ہے. آواز اٹھائی گئی جی. بالکل، لوگ بتا رہے ہیں. تو اللہ کرے کہ یہ ہر غیر مسلم کے لیے ایک بہترین جگہ بنے. ایک بات میں اور آپ کو کہوں پلیز، وہ یہ ہے کہ آپ نے خیر دنیا میں بڑی گھومی ہے، 20-25 ملکوں کی بنا پر میں کہتا ہوں کہ پاکستان ٹورزم میں اگر نمبر 1 نہیں ہے تو ٹاپ 5 میں آتا ہے اپنی سائٹس کے اعتبار سے.
ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے اس حساب سے تو بالکل آتا ہے. اپنے کچرے اور بد انتظامی میں شاید یہ 60ویں نمبر پر آتا ہو. ایک بات ہوگی. جی اب اس کو اقلیتوں والے سوال سے میں جوڑ رہا ہوں. ٹھیک ہے. ٹورزم یا ڈیولپ نہ ہونے کی پہلی وجہ تو ہم خود ہیں. ہمارے ہاں سہولت اور صفائی اس میں ہماری کوتاہی ہے. دوسری بڑی وجہ جس سے یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں وہ ہمارے معاشرے کی روایت کے برعکس کم کپڑے پہن کے جانوروں کی طرح گھومنا چاہتے ہیں. ہمارا معاشرہ یہ سپیس نہیں دے سکتا. ہم کہتے ہیں ایک لمٹ تک. ٹھیک ہے. اب اس دکھ کا اظہار ان کا دل چاہتا ہے کہ سوئٹزرلینڈ جیسی خوبصورت سوات میں جائیں اور وہاں جوا اسی طرح ہو. ان کا دل چاہتا ہے کہ نائٹ کلب اسی طرح ہو, پب ہوں اور آرام سے پیئیں پلائیں. اچھا اس کا کوئی چانس نہیں ہے. یہ تو ہمارے ویلیوز کے خلاف ہے نا. ہمارا ملک ہے. جب ہم نیو یارک میں اترتے ہیں یا ہیتھرو کے ایئرپورٹ پر پاکستانی اترتا ہے تو وہ وہاں کے کلچر کا خیال رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اگر سعودی عرب میں رائٹ ہینڈ ڈرائیو ہے تو ہم رائٹ پہ کرتے ہیں. امریکہ یا یورپ میں لیفٹ ہینڈ ہے تو لیفٹ کرتے ہیں. اس لحاظ سے یہاں جو آئیں ہم اپنی سہولت اور اس کو تو بہتر بنائیں. لیکن اقلیتوں کے دکھ کے پیچھے اور بڑے غم ہیں. میں پورے 2 گھنٹے اس پہ بول سکتا ہوں. ایک اور غم ہے. انہوں نے اس معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے اربوں خربوں ڈالر لگائے. اپنے نظام تعلیم, اپنی کو ایجوکیشن, اپنی ایکٹیویٹی, اپنے ناول اور اپنی ایڈ کے ساتھ انہوں نے چاہا کہ یہاں بھی کلچر وہ بن جائے, شادیاں اسی طریقے سے ہوں, وہ مادر پدر آزادی ہو جائے. یہ نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے. اب انہیں یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ ہم نے اتنی محنت کی لیکن معاشرہ بڑا سخت جان ثابت ہوا ہے اس مسئلے کے اندر. یہ وہ دکھ ہیں کہ وہ سوشل لیول پر ڈیفیٹڈ ہے اور کھوکھلے ہیں. دیکھیے آل دیٹ گلٹرز از ناٹ گولڈ. یہ غلط ہوگا کہ تعلیمی دنیا میں وہ میرے محسن ہیں. نیچرل سائنسز میں, ریسرچ میں, دوائیوں میں انہوں نے مجھے بینیفٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, ماڈل دیے ہیں. لیکن جو سوشل لائف ہے اس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ آج بھی مغرب کے اندر میاں اس فیکٹری میں کام کرتا ہے, بیوی اس کمپنی میں. لنچ بریک میں اگر اکٹھے ہو بھی جائیں تو اپنا اپنا بل دیتے. اس معاشرے میں اقلیتوں کی جو تکلیف ہے, اس معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کہہ رہا ہے کہ اگر بیوی اپنے شوہر کے پاکٹ سے یا بٹوے سے کچھ پیسے نکال لے تو خاوند حوصلے کا اظہار کرے, اور بیوی کے پاس جو کچھ ہو اس کی اجازت کے بغیر 1 روپیہ بھی نہیں لے سکتا. پھر یہ کہتے ہیں کہ مساوات ہونی چاہیے, ایکویلٹی ہونی چاہیے. یہ ہمارے موضوعات ہیں. یہاں پہ تو ہم زیادہ رائٹ دے رہے ہیں. نہیں, میں ایک بات کہتا ہوں جی کہ مساوات کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو کر سلائی کر کے اپنے بچوں کو پالے, پورا معاشرہ عزت دیتا ہے, اور اس کے بارے میں جملہ یہ لکھتا ہے کہ فاطمہ نے ہار نہیں مانی, مردانہ وار حالات کا مقابلہ کیا. ٹھیک ہے, اور اپنے بچوں کو کامیاب کیا. یہ بولتا ہے, یہ لکھتا ہے. جی بالکل. اب اس کے مقابلے میں غلام رسول مزدور ہے, مشین میں ہاتھ آگے کٹ گیا. ٹھیک ہے جی, وہ ٹافیاں ٹکیاں بیچ کر محنت کر اس نے بچوں کو پڑھایا. تو کیا یہ لبرل یا ہمارے دوست یہ کہہ سکتے ہیں کہ غلام رسول نے ہمت نہیں آ رہی زنانہ وار حالات کا مقابلہ کیا؟ نہیں, کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے کریڈٹ نہیں دیا جاتا. ٹھیک ہے, یہاں جتنے اضلاع ہیں ان میں آپ یہ دیکھیں کہ کوئی مرد اور کوئی عورت اپنے مقدمات لے کر آئے ہوں تو دیکھیں عورتوں کے مقدمات یہ ہوں گے کہ میرا خاوند مجھے خرچہ نہیں دیتا, نان و نفقہ دلوایا جائے. اور ایسے ہزاروں کیسز ہیں کہ عدالت کہتی ہے کہ اس کی تنخواہ میں سے کاٹ کے سے تنخواہ دی جائے, بیوی کو خرچہ دے. بالکل ٹھیک ہے, کسی عدالت میں کسی مرد نے مقدمہ کیا ہو کہ میری بیوی مجھے خرچہ نہیں دیتی, چونکہ مساوات ہے. مساوات ہے نا, دے نا خرچہ. تو وہ عدالت جانے سے پہلے ہی محلے والی اس کی لتر کاپی کریں گے تو شرم نہیں آتی. تیرا کام ہے اسے کھلانا پلانا. ہاں, تو اس لحاظ سے دیکھیے آم کا درخت ملتان اور گرم علاقوں میں ہوتا ہے, اور سیب
مری اور سوات میں ہوتا ہے. اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں نا جی کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی اسٹرینتھس ہیں، ہمیں ان سے کلچر اور سوسائٹی کی بجائے محنت سیکھنی چاہیے. ایک محنتی معاشرہ ہے، وہ تنظیم ہے وقت کی، ٹھیک ہے، اور ٹیکنالوجی، ریسرچ، اس میں ہمیں کمپیٹ کرنا چاہیے. اللہ نے انہیں دیے وہ ہمیں ماننا چاہیے، سیکھنا چاہیے، ماننا چاہیے اور سیکھنا چاہیے. بالکل. اب ہم رد عمل کے اندر ان چیزوں کو بھی نہ مانیں، یہ غلط ہوگا. لیکن جو چیز ان سے نہیں لینی چاہیے وہ تو ہم لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو لینی چاہیے وہ لے نہیں رہے. صحیح کہہ رہے. آپ بھی گئے اور آپ دیکھیں کہ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ اس معاشرے کے لوگ محنت کرنے کے لیے سڑک پر ہوتے ہیں، چیف ایگزیکٹو سے لے کر عام آدمی تک. اور ہم جو ہے 2-2 3-3 گھنٹے لیٹ پہنچتے ہیں. بالکل. آگے 2 گھنٹے ہم لنچ ڈسکس کرتے ہیں کہ پارٹی کس کو ڈالنی ہے. بالکل. تو اس لیے قوموں کا انٹریکشن بڑھ رہا ہے. قومی سطح پر ہمارے جو مسائل ہیں ان میں ایک بڑا مسئلہ ہماری جہالت، تعلیم سے دوری. دوسرا بڑا مسئلہ محنت نہ کرنا. پاکستان میں تو بے روزگاری کا نعرہ بھی صحیح نہیں ہے. جو کام لینا چاہتے ہیں کام کرنے والے بندے نہیں ملتے. ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ. آپ جس سے پوچھیں گے، اکثر میں اپنی ٹیم سے کہتا ہوں، پوسٹ لگاتے ہیں کہ ہمیں فلاں فیلڈ کے اندر اتنے لوگ چاہیے. 100 انٹرویو کرتے ہیں، جو ہمارے ریکوائرمنٹ ہے ہمیں نہیں مل رہے اس طرح کے لوگ. لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایگزیکٹو چیئر ملے، آفس ملے، موبائل کا پیکج ملے، گاڑی ملے، صرف ایک شرط ہے، کام نہ کرنا پڑے. بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے. تو یہ کلچر غلط ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ بھلوال سے لاہور کے سفر میں بھی ہم تھوڑا سا بات خاص طور پہ اس لیے بھی کریں گے کہ آپ کا فارمنگ کا بھی ماشاءاللہ کام ہے، آپ کو شوق ہے. تو ایک تو شوق کی حد تک بھی آپ ضرور بتائیں کہ آپ کیوں کر رہے ہیں یہ سارا، اور پھر کیونکہ ہماری پوڈ کاسٹ میں ہم بزنس بھی ڈسکس کرتے ہیں، تو بزنس کے حساب سے بھی اس کے فائدے بتائیں کہ کیا کیا کام کر کے کس طریقے سے پیسے بھی کمائے جا سکتے ہیں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں نے ملک سے باہر مسلسل سفر نہ کیے ہوتے تو میں فارمنگ نہ کرتا. اچھا. چونکہ جہاں جہاں میں گیا تو میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان واقعی سونی دھرتی ہے، لیکن یہ قدم قدم آباد نہیں ہے. ہمارا 40% سے زائد قابل کاشت رقبہ بھی غیر آباد ہے. نمبر 1. نمبر 2، مجھے امریکہ میں شکاگو میں ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے یہ تانا سننے کو ملا، بلکہ اس نے بڑے اچھے انداز میں کہا، لیکن اس نے مجھ سے کہا کہ بھئی انڈیا کا پنجاب تو سائز میں پاکستان کے پنجاب سے چھوٹا ہے، اور وہ انڈیا پورے کے لیے فوڈ باسکٹ ہے، اور آپ گندم بھی باہر سے لاتے ہو. دوسرا، میں نے یہ دیکھا کہ لوگوں کی باغبانی اور فارمنگ بہت اچھی، اور اگر جذباتی لوگ مائنڈ نہ کریں تو سب سے زیادہ مجھے متاثر اسرائیل نے کیا. اسرائیل جب بنا ہے پاکستان کی، اور اس میں عمر میں زیادہ فرق نہیں ہے، نمکین نہیں، زہریلا نمکین پانی، زہریلی نمکین زمین، دنیا بھر کو انہوں نے سکھایا کہ محنت کسے کہتے ہیں، اور نمکین پانی کو میٹھا کیسے کرتے ہیں، پھر اس سے ڈرپ اریگیشن کے ذریعے کھیتی باڑی کیسے کرتے ہیں. اب امریکہ اور آسٹریلیا تک میں نے بہت ہزاروں صفحات پڑھے ہیں، اس سے ایگریکلچر سائنس میں رہنمائی لے رہے. انڈیا اس سے رہنمائی لے کے اپنی پیداوار بڑھا چکا ہے. چھوٹا سا ملک ہے، چھوٹا سا ملک ہے. تو ایک تو یہ پس منظر ہے. ٹھیک ہے. دوسرا پس منظر یہ ہے کہ میں نے ایک پیپر پڑھانا شروع کیا کچھ سال پہلے. مجھے یونیورسٹی میں کہا گیا اسلامک اکنامکس کا. ٹھیک ہے. میں حیران رہ گیا جب اسلامی قانون میں نے یہ پڑھا کہ اسلامک اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس جاگیردار سے زمین لے لی جائے جو 2 سال تک زمین کو کاشت نہ کرے. اچھا. پھر یہ حدیث میں نے پڑھی بھی سنی بھی علماء سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں پودا ہو
اور قیامت کا اعلان ہو جائے, بگل بچ جائے, تو پہلے پودا لگا لینا. اب یہاں پھر میں وہ بات کہتا ہوں کہ دین کی نمائندگی کرنے والے زیادہ تر معاشی طور پر پسماندہ اور غیر کاشتکار خاندانوں سے آئے, تو انہوں نے اپنے ذوق کے مطابق وہ رخ زیادہ بڑھایا, اور بڑھانا چاہیے, اخلاقی, روحانی, تربیتی. لیکن احادیث بھری پڑی ہیں کہ جس میں حضور نے سبزے سے محبت کا اظہار کیا, کھجوروں کے جھنڈ کے نیچے بیٹھے, کھجوریں کھائیں, اس صحابی کے باغ میں چلے گئے, آپ نے بہتے ہوئے پانی سے محبت کا اظہار کیا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے راوی وہ بیان کرتے ہیں. یہ جو قرآن مجید میں 27ویں پارے کی صورت ہے جس میں 31 مرتبہ اللہ نے پوچھا ہے کہ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مفسرین کہتے ہیں یہ قرآن کی دلہن ہے, تو اس میں ذرا آپ ایگریکلچر, نباتات, پھول اور اس کے کلرز دیکھیں, باقی صورتوں میں بھی دیکھ لیں. لہٰذا یہ ایک نیگلیکٹڈ ہے سارا پہلو. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اندر تساہل اور کام چوری بہت زیادہ آئی. تیسرا, میرے اندر یہ ذوف تھا کہ میں ایک چھوٹے شہر سے تعلق رکھتا ہوں, اور لاہور والے تو اتنے شہر کو شہر بھی نہیں مانتے. ٹھیک ہے, تو اس شہر نے مجھے بہت کچھ دیا ہے, اس علاقے نے, تو آئی ہیو ٹو گو بیک. تو جو پیپر میں نے پڑھانا شروع کیا, تو اب کئی سالوں سے وہ آؤٹ گوئنگ سیمیسٹر ہوتا ہے 8واں, تو وہ بچے میری ایک بات پر حیران ہو جاتے ہیں. میں نے کہتا ہوں بیٹا وعدہ کرو کہ آپ جب پاس ہو جاؤ گے تو نوکری نہیں کرو گے. اب ان کے پاس خواب ہی نوکری کا ہوتا ہے جو پورے پاکستان کا خواب ہے. بالکل. جب یہ کہتے ہیں تو یہاں بزنس والی بات بھی آ جائے گی. تو میں پھر دوسرے جملے سے انہیں تسلی دے دیتا ہوں. میں نے کہا بیٹا جاب نہیں کرنی, جاب دینی ہے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے, انٹرپرینورشپ, بزنس. ہماری اماں ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کامیابی کے ساتھ کی, اور اس کی کمائی کو حضور کے مشن کے ساتھ لگایا. اس سے پہلے بھی چونکہ میں نے اسی پہ گفتگو کی ہے, لہٰذا حضور نے فرمایا ہے کہ رزق کے 10 حصوں میں اللہ نے 9 تجارت کے اندر رکھے. بے شک. اور ہماری مارکیٹیں بھری پڑی ہیں کہ جہاں ہزاروں اشیاء ہیں, ہزاروں, جو ہم نے خود بنائی ہیں, لیکن اوپر کافروں کی موڑ لگائی ہوئی, میڈ ان جاپان, میڈ ان USA, میڈ ان فرانس. اس کو لوگ خریدنا پسند کرتے ہیں. کیوں؟ وہ محنتی ہیں, ان کی کوالٹی ٹھیک ہے, اور وہ جو اندر ہوتا ہے باہر وہی لکھتے ہیں. ہم کام چور بھی ہیں, اخلاقی طور پر بھی ہم کمزور ہیں. اس کے لیے تعلیم کے نظام کے اندر تربیت کے عنصر کو ڈالنا پڑے گا, اور وہ ڈلے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. پاکستان میں ایسی سکسیس سٹوریز بھی ہیں ایکولی کہ اسٹیٹ لیول پہ ان کو بچوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے. مثلا میں سیالکوٹ جاتا ہوں, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. وزیر آباد جاتا ہوں, بڑی خوشی ہوتی ہے. کراچی جاتا ہوں, بعض لوگوں کی میں صنعت اور تجارت دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہوں. کیسے؟ آپ مجھ سے پوچھیں. ادیداس اس وقت سپورٹس کے اندر بہت بڑا نام. بالکل. اور نمبر 1 سپورٹس جو پاپولر ہے دنیا میں وہ کرکٹ سے زیادہ فٹ بال ہے. بالکل. تو اس کا ڈیٹا نکالنا چاہیے نا کہ ادیداس نے فٹ بال کی پروڈکشن کہاں سے کروائی ہے؟ ہمارے سیالکوٹ سے کروائی ہے. بالکل. اس طرح میڈیکل کے انسٹرومنٹس ہیں سیالکوٹ میں بنتے ہیں, پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہوتے ہیں, دنیا میں جاتے ہیں. بالکل ایسا. وزیر آباد کی کٹلری, چھرے کانٹے, ٹھیک ہے, فیصل آباد کراچی کے ٹیکسٹائل. بالکل. آپ حیران ہوں گے, ہمارے زائرین حرم کو بھی نہیں پتا کہ وہ کھجوریں جو وہاں سے پیک میں لے کے آتے ہیں وہ پاکستان سے گئی ہوتی. کھجور کی پروڈکشن میں ٹاپ کے ممالک کے اندر ہے. اب یہاں اصل میں ہم معاشی طاقت بنیں گے تو ویلیو ایڈیشن ہوگی. جہاں ہمارے ہاں کچھ پیداواری صلاحیت ہے تو وہ ضائع ہو جاتی ہے. ہمارے ساتھ اس سے انڈسٹری کا لنک نہیں ہے, کھجور دھونے کے, پیک کرنے کے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں عادت پڑ گئی ہے مایوسی پھیلانے کی, مایوسی کی باتیں کرنے کی. ہمارے خراب حالات کے باوجود بھی چکوال کے علاقے کو گورنمنٹ آف پاکستان نے اولیو ویلی کا نام دیا. یہاں 8-10 سال پہلے ایک انسٹیٹیوٹ نے تجربہ کیا اولیو کی پیداوار کا, اور وہ کمپٹیشن میں اسپین کے ساتھ جا رہا ہے, اور جتنا ٹارگیٹ اس سے زیادہ اولیو پیدا ہو رہا ہے چکوال میں. چکوال میں
اور کامیاب ہو گیا, پھر صوبہ خیبر میں چلا گیا. لہٰذا یہاں لائف سٹاک کے اعتبار سے ہمارا جو چولستان ہے, آپ دراوڑ قلعے میں 2007 میں گیا تھا, یہ باولپور سے آگے ہے. جی جی, ہمارے تو پاس ہی ہے. آپ اس علاقے کے ہیں. جی جی. ابھی میں پچھلے سال گیا ہوں تو میں ٹیڈلے ڈھونڈتا رہ گیا, وہاں کنوں کے باغات لگے ہوئے ہیں, صحرا بدل رہا ہے. جی جی بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے. اچھا, اس میں وقت لگتا ہے. وہ جو علامہ اقبال نے نرگس کے بارے میں کہا ہے نا, اکثر نرگس دوسری بچے ذہن میں لے لیتے ہیں. وہ جو کہا نا, ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. But things take time. ٹھیک ہے. ہمارا مسئلہ نمبر 1 اگر آپ مجھ سے پوچھے تعلیم ہے. مسئلہ نمبر 2 ہمارا لیڈرشپ ہے. ہم اس سے خراب حالت میں تھے. آگے ایک سچا انسان تھا محمد علی جناح, وہ اس نے چیٹ نہیں کیا, اس نے اپنی پراپرٹی نہیں بنائی, اپنی پراپرٹی پاکستان کو دے دی. بالکل. اپنی تنخواہ وہ لاکھ بھی رکھتا تو لوگ پیار کرتے تھے, اس نے 1 روپیہ علامتی تنخواہ رکھی. وزیروں کو کہا, یہ جو اس وقت بدماشیاں ہیں, وزیروں کو کہا کہ یہاں کیبنٹ میں چائے نہیں ملے گی, چائے گھر سے پی کر آئے. ٹھیک ہو گیا جی. بالکل. وہ لیڈر ہو تو اس سے خراب حالات میں پاکستان ہندو اور انگریز کے جبڑے سے ہم نے لیا ہے. مسئلہ یہاں ہے. اب اس کے بعد سب حکمرانوں کے حالات محفوظ ہیں. آپ پڑھ کے کوئی بچہ, کوئی اسکالر نمبر لگائے نا, کون سا 33 نمبر لیتا ہے ان میں سے. یہاں مسئلہ ہے. 100 گیدڑوں 100 گیدڑ, ان کے آگے شیر لگا ہوا ہو تو گیدڑ بھی کامیاب ہو جاتے. بالکل. اور اگر 100 شیر ہوں آگے گیدڑ ہوں تو وہ بھی اسی طرح ہوں گے. بس یہ ہمارا مسئلہ ہے. لہذا پاکستان میں بزنس کا بہت پوٹینشیل ہے. ہم دودھ کے 5th لارجسٹ پروڈیوسر ہیں دودھ میں. ٹھیک ہے جی. یہاں کا چاول کمپٹیشن میں کئی دفعہ فرسٹ آتا ہے یا سیکنڈ آتا ہے. انڈیا کے بارے میں لٹریچر, اتھینٹک لٹریچر بھرا پڑا ہے کہ دبئی سے ہمارا چاول خرید کے اپنی پیکنگ کے ساتھ بیچتا ہے. میں اس کا پریکٹیکل گواہ ہوں. امیزون پہ میرے دوست چاول بیچتے ہیں. اچھا. ان کا یہ کاروبار ہے. میرے انڈین فرینڈس بھی ہیں. پاکستانی چاول جاتا ہے انڈین پیکنگ میں, وہ UK میں اور USA میں بکتا ہے انڈین پیکنگ میں, لیکن اصل میں وہ پاکستانی ہوتا ہے. اس طرح نمک ہے نا جی, پنک سالٹ. جی جی پنک سالٹ, اس میں وہ یہ کرتے ہیں. بالکل. اچھا, ہمیں پتہ نہیں ہے اتنا سستا نمک ہے یہاں. یہ نمک حرامی کسی قیمتی چیز پہ ہوتی ہے. ہاں جی. اگر آپ فار ایسٹ کے ملکوں کی ہسٹری پڑھیں یا موویز دیکھیں, یہ فلپائن ہے, ویتنام ہے, تھائی لینڈ ہے, بینکاک ہے, یہاں بھی 200 سال پہلے جنگیں نمک پہ ہوتی تھی, نمک کی سمگلنگ ہوتی تھی. اور ہمارا اتنا نمک ہے, بہترین نمک ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جو پاکستان کا آم ہے, آپ پوچھنا ذرا یورپ سے, امریکہ سے, ان کے پاس یہ آم ہے. میں تو وہاں پہ رہا بھی ہوں کافی عرصہ, تو ہم تو ویٹ کر رہے ہوتے تھے پاکستانی آم آتا تھا. 1-1 پاؤنڈ کا 1-1 آم خریدتے رہے. اندازہ کریں. اچھا, آم پھلوں کا بادشاہ ہے. جی بالکل. اتنا زیادہ یہاں پیدا ہوتا ہے. اور جب کبھی یہ گڑبڑ کرتے ہیں پاکستان میں آ کے امریکن یا یورپین, تو ہم تو پھر ان کو یہی کہتے ہیں کہ امب لینا آئے ہو. جی بالکل. تو یہ ہے, مطلب دیکھیں, آخر ایک طرف ہمارے اوپر اتنی تنقید ہے اس پاکستان پر, لیکن اس کی بزنس اپرچونٹی اور فارمنگ دیکھیں کہ کون سا بڑا بینک ہے جو پچھلے 10 سالوں میں یہاں اس نے برانچیں نہیں بنائی. اگر یہ فیل سٹیٹ ہوتی, اگر حالات خراب تھے, بالکل انٹرنیشنل بینکس یہاں پہ کیوں آ رہے ہیں. 88 میں بے نظیر نے بینگ پرائم منسٹر امریکہ کا دورہ کیا تھا. ینگ اخبار نے جھلکیاں چھاپی تھی. میں نے 31 سال پڑھا لیا ہے, لیکن میکڈونلڈ کا نام میں نے پہلی دفعہ 88 میں سنا تھا کہ بے نظیر نیو یارک گئیں, جھلکیوں میں لے کر انہوں نے خاص طور پہ میکڈونلڈ کا برگر منگا کے کھایا. اچھا, میں نے کہا یار یہ پتہ نہیں کیا چیز ہوتی. اب ذرا آپ دیکھیں میکڈونلڈس اور فوڈ کی جو انٹرنیشنل کون سی چین ہے جو یہاں نہیں ہو. اور صرف یہ نہیں کہ نہیں ہے, اقبال ٹاؤن سے 2 کلومیٹر آگے جوہر ٹاؤن میں برانچ ہے, 2 کلومیٹر آگے پھر برانچ ہے, مطلب اتنی قریب تو یہ زیادہ. دیکھیے, میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ جس میں بڑی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ, بڑا یقین ہے کہ ملک مٹنے والے ہیں دین سے دوری کی وجہ سے. کیسے؟
یہ جتنا بچوں کی پیدائش کو روکنے کا نظریہ ہے یہ غیر اسلامی بھی ہے اور اللہ کے قانون سے بغاوت بھی ہے. لہذا دھڑا دھڑ جاپان مٹ رہا ہے، اٹلی کو تھریٹ ہے، یورپ کی اقوام کو تھریٹ ہے، اور پاکستان میں آبادی کا ان پڑھ ہونا، کام چور ہونا یہ غلط ہے، لیکن یہ بہت بڑی قوت ہے. اگر ہمارا سوال ہے، آپ نے دنیا دیکھی ہے کہ پاکستان پہ اتنی تنقید ہوتی ہے لیکن اتنا زیادہ گاہک وہ کہاں سے لائیں گے؟ 23 کروڑ کی کنزیومر مارکیٹ بالکل ہے ایک بات. دوسری، اکثر پاکستانیوں پر ویزے کی پابندی ہوتی ہے، میرے پاسپورٹ کی ویلیو کم کرتے رہتے ہیں، پھر پابندی اٹھا بھی خود ہی دیتے ہیں. کیوں؟ ہمارے بغیر ان کا گزارا نہیں ہو سکتا. ہماری یوتھ ہے 65% اور یورپینز کی 15 سے 20% کے درمیان ہے. بالکل. اچھا، ہماری جو یوتھ ہے اس میں رمضان میں اعتکاف میں نوجوانوں سے آباد ہوتے ہیں مسئلے. بالکل بالکل. ہماری یوتھ زلزلہ آئے، سیلاب آئے، ہر جگہ کام کر رہی فرنٹ پہ ہوتی ہے. بالکل. ہماری یوتھ تھوڑا بہت میسج مجھ سے لڑکی نے لڑکے کو، لڑکے نے لڑکی کو کر لیا، تھوڑا بہت رابطہ رکھ لیا، ذرا سیریس ہو، دے کم بیک ٹو دیئر پیرنٹس، ارینج میرج کرتی ہے. بالکل. ان کی جو 18-20% یوتھ ہے ان سب کی، اس کے حوالے ہم سے کوئی ڈھکے چھپے ہیں؟ وہ تو اوپنلی کرتے ہیں، وہ تو اچھا ان کے ہاں تو یہ ایب ہی نہیں ہے. اور اب بچے نہیں ہیں تو اسکول بند ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی جاپان میں انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے لوگوں کو کہا ہے کہ بچے پیدا کریں، کمپین چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور شہر کے شہر خالی ہو رہے ہیں. لہذا انہوں نے پاکستان سے آبادی میں ایک سٹیپ آگے انڈونیشیا کو اپنی فیوریٹ نیشن قرار دیا ہے، اس کے ساتھ معاہدے کیے ہیں تاکہ جاپان کو سنبھالیں. اس لیے پاکستان میں اپرچونٹی ان کرائسس موجود ہے، وہ موجود ہوتی ہے. جب رات بہت بڑھتی ہے تو مایوس آدمی کا چہرہ اترتا ہے اور ہمت والا آدمی کہتا ہے کہ بس تو اب صبح ہونے والی ہے، اور ہماری صبح زیادہ دور نہیں ہے. اور اللہ نے اسلام ہمیں ٹھیکے پہ نہیں دیا. وہ جو ہمارے بچے ہیں وہ مناظرہ بازی سے نفرت کرتے ہیں، اسلام سے نہیں کرتے. بالکل. ٹائیوں والے جنہیں دین کا تھوڑا ہی پتہ صحیح، وہ یوٹیوب پہ دین بتا رہے ہیں اور بچے اور بچیاں اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری میں ان کی بات سنتے ہیں. ہزاروں لوگ آ گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے اسلام سے محبت کرتے ہیں، اسلام سے کرتے ہیں. بالکل. اسلام سے کرتے ہیں، کو صحیح بتانے والا ہو، صحیح گائیڈ کرنے والا ہو. ہاں، یہ چیز ہے. بالکل. اور سب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، بڑا مزہ آیا، بڑی زبردست ڈسکشن رہی. لاسٹ پہ ہمارا ایک ہوتا ہے کہ کوئی بھی میسج آپ ہمارے نوجوانوں کو دینا چاہیں تو پلیز. میرا خیال ہے میں نے آلموسٹ پہلے سوالوں کے جواب میں بھی کہا. جی بالکل. میں دین کے ایک ادنا طالب علم پاکستان دوست کی حیثیت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نفرت کو ایک موقع بھی نہ دو کہ وہ محبت کو بدلے. ایک موقع بھی نہ دو، اور محبت کو 1000 موقع دو کہ وہ نفرت کو بدل ڈالے. کیا بات. اسلام محبت ہے، اسلام امید ہے. اور میں سوشل سائنسز کا استاد بھی ہوں، طالب علم بھی ہوں. پاکستان مجھے ٹھیک ہوتا نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ. ساری چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی. بالکل. اور اس نے ٹھیک ہونا ہے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام.